بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر سب۔ میں ہوں ایت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے مئی 2000 کے شمارے کا یہ لیا ہے ادھر سے ایک ناول شوا ڈائجسٹ سے۔ بہت ہی خوبصورت، یہ دیکھیں ٹائٹل، کم از کم 22-23 سال پرانا یہ رسالہ ہے۔ بہت ہی پیاری اس کی سٹوری ہے۔ سٹوری کچھ یوں ہے کہ جو ٹیچر ہے نا، ہیرو ہے، وہ اپنی اسٹوڈنٹ کو پسند کرتا ہے اور اس سے نا شادی کرتا ہے۔ ہیروئن کا جو باپ ہے وہ پولیٹیشین ہوتا ہے، اور بیسیکلی جو ہیرو ہے نا وہ ہیروئن کے باپ سے بدلہ لینے کے لیے نا اپنی پھپھو کا تو ہیروئن سے شادی کرتا ہے۔ ہیروئن کو یہ چیز نہیں پتہ ہوتی نا، اسی پہ بیس یہ بہت ہی پیاری ٹیچر اسٹوڈنٹ بیسڈ لو سٹوری ہے۔ تو جناب چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شوا مئی 2000 میں سے ناول کا نام ہے مجھے تھوڑا اجالا دو، اور ناول نگار ہے یاسمین نشاط۔ ان کے بھی ناول بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، بہت پرانی رائٹر ہیں یہ۔ تو جناب چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے تھوڑا اجالا دو۔ اس کی ہنسی کو ایک دم بریک لگ گئے۔ کان کے اوپر عرصہ بال پین نکال کر کھولا، بند کیا، پھر اسی سے سر کھجانے لگی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر ایک دم چھائی سنجیدگی گروپ کو ہلا گئی۔ اس نے آنکھ سے سامنے اشارہ کیا۔ بلیک مارگلا سے ٹیک لگائے ارمغان حجازی سے مسلسل گھورنے میں مصروف تھے۔ او، سب کے منہ سے بڑا معنی خیز او نکلا، پھر یکدم سب کھلکھلا کر ہنسی۔ ان حضرت کو کوئی خاص پرابلم ہے؟ زنینا نے اپنے گول گول آنکھیں مٹکائی۔ نیرا بلال نے کندھے اچکائے، بال پین دوبارہ کان کے اوپر عرصہ۔ اوکے گرلز، ہم تو چلے، تم ذرا اس ارمغان حجازی کو سمجھاؤ، یہ چھچوری حرکتیں ہمیں سخت ناپسند ہیں۔ اس نے شولڈر بیگ کو دوسرے کاندھے پر منتقل کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جا کدھر رہی ہو؟ ارما کو فکر ہوئی۔ نہیں کہیں نہیں، بس ذرا لائبریری تک، ڈیڈ کے لیے کچھ کتابیں چاہیے۔ نیرا آج مجھے ڈراپ کر دینا، گاڑی خراب ہے اور دھکے کھانے کی ہمت ہرگز نہیں۔ زنینا نے کوئی چوتھی مرتبہ تاکید کی۔ نیرا نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور لائبریری کی سمت بڑھ گئی، اور نیرا کے جاتے ہی زنینا تنتناتی ہوئی ارمغان حجازی کے سر پر جا کھڑی ہوئی، جو کہ اب اداس سی شکل بنائے گاڑی کا لاک کھولنے لگے تھے۔ ایکسکیوز می سر، خلاف توقع اس نے بڑی عزت کا مظاہرہ کیا تھا۔ جی؟ وہ چونک کر مڑے تھے اور استعجابی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سر، ایک 16-17 سالہ ٹین ایجر کو تو یہ حرکتیں سوٹ کرتی ہیں، لیکن آپ جیسے لوگ اگر اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرنا شروع کر دیں تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ بلا تمہیز شروع ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کو ارمغان حجازی شرمندہ ہوئے، لیکن اگلے ہی پل وہ نارمل ہو گئے۔ دیکھیے زنینا کمال، وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، یہ واقعی انتہائی اوچھی حرکت ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ بالکل غیر اختیاری فعل ہے۔ مجھے خود پر قابو نہیں رہتا، جیسے ہپناٹائز ہو جاتا ہوں، اور پلیز آپ مجھے منع مت کیجیے گا، پلیز۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ زنینا حیرت سے انہیں دیکھتی رہی، حتیٰ کہ ارما نے آ کر زوردار دھپ ماری۔ سر جا چکے ہیں؟ ہاں۔ وہ چونکی اور یوں ہی گمسم سے ارما کے ساتھ چل پڑے۔ رخ لائبریری کے سمت تھا۔ آخر پاپا جانی الیکشن لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں۔ بالوں میں تیزی سے برش چلاتے ہوئے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے ہی سے پاپا کو دیکھا۔ بلال احمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ ضرورت ہے نا مائی چائلڈ، اور اب تو فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بھی مجھے الیکشن لڑنا پڑتا ہے۔ ارے میں نے ہار مان لی تو چچا کریم کا خاندان سمجھے گا میں کمزور پڑ گیا ہوں۔ سو پوزیشن بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے، انہوں نے دھیرج سے سمجھایا۔ پاپا جانی، اس نے لپسٹک کی ہلکی سی تہ ہونٹوں پر جمائی، آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا اور شولڈر بیگ اٹھا کر دروازے کی سمت بڑھ گئی، پھر جیسے کچھ یاد آنے پر پلٹ آئی۔ بلال احمد اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اس کے یوں پلٹ آنے پر سر اٹھایا۔ آپ ارمغان حجازی کو جانتے ہیں پاپا؟ ہاں، وہ جو لیکچرار ہے؟ بے وقت کے سوال نے انہیں چونکا دیا۔ پاپا، اصل میں وہ شخص سرے سے لیکچرر دکھتا ہی نہیں، یقین کریں پاپا جانی انتہائی عجیب شخص ہے۔ آئی تھنک پاپا ادھر پاکستان میں لوگ عہدے اپنے مقام کی پہچان بھول گئے ہیں، ایم آئی رائٹ؟ اس نے تائید چاہی۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے، آج بھی جس قدر عزت احترام ہمارے ہاں ہے اور کہیں نہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں، اور اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کی تربیت میں کچھ خامی رہ جاتی ہے، کوئی کمی، کوئی احساس کمتری، اور پھر بعض اوقات یہ سب نہ بھی ہو تو بھی بس لاشعوری طور پر، کبھی کبھار شعوری طور پر انسان کیا ہے کون جانے۔ وہ جیسے الجھتے چونکے، پھر سر جھٹک کر اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نیرا نے کچھ عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا۔ کبھی کبھی پاپا اسے بڑے پراسرار سے لگنے لگتے۔
اپنی باتوں سے اپنی ایکٹیویٹی سے، لیکن کیوں وہ یہ سمجھ نہ پائی اسے زونینا کمال کو پک کر کے ایما کی طرف پہنچنا تھا۔ فرینڈز گیدرنگ تھی، آج لاسٹ ویکینڈ تھا، طیب ہمدانی بھی آ رہا تھا، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ زونینا نے اسے دیکھتے ہی تعریفی انداز میں ہونٹ سکوڑے۔ خوش نصیب ہے طیب ہمدانی جس کے لیے اس قدر اہتمام ہوتا ہے۔ وہ ہنسی تھی، وہ بولی کچھ نہیں، بس مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اچھا شادی کب کر رہے ہو تم لوگ؟ زونینا کے پاس گنے چنے ٹاپک ہوتے ہیں گفتگو کے لیے، اور ان میں سے شادی کا موضوع پسندیدہ تھا۔ آئی ڈونٹ نو، میرا خیال ہے زونی پاپا اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کریں گے کہ میں طیب ہمدانی سے شادی کروں۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے تھے۔ تو کیا تم سرنڈر کر دو گی؟ شاید۔ دیکھو زونی ڈیئر، طیب ہمدانی مجھے اچھا لگتا ہے، میں اس سے ملتی ہوں، لیکن مجھے شاید اس سے محبت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں یقیناً اس سے ملنے کو بے چین رہا کرتی، دن گنا کرتی، یا شاید پھر میرے ذہن میں ان سب باتوں کے لیے لفظ چھچور پن ہی آتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اگر طیب ہمدانی سے میری شادی نہ ہوئی تو ایسی کوئی خاص بات نہ ہوگی، شاید مجھے دکھ بھی نہ ہو۔ اس کے باوجود وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنس دی۔ میں اس سے ملنے کے لیے خاص اہتمام کرتی ہوں، اس کی پسند کے کپڑے پہن کر اس کے ساتھ چائنیز جانا بھی اچھا لگتا ہے۔ جب وہ گٹار پر تم سا حسین کوئی نہیں گاتا ہے تو مجھے اس کے احساسات اپنے دل پر محسوس ہوتے ہیں۔ بٹ دیٹ از ناٹ لو یار، یہ جو محبت ہے میں کر ہی نہیں سکتی، اور یار جب تک محبت نہیں ہوگی شادی بھی نہیں ہوگی۔ کم آن، دنیا میں اس سے اور اچھے بھی کرنٹ افیئرز ہیں جن پر ڈسکشن ہو سکتی ہے، جیسے ارمغان حجازی۔ بس اچانک اس کے منہ سے نکلا تھا، اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ داخلی دروازے سے اندر آ کر ارما کے پاپا سے گرم جوشی سے مصافحہ کر رہا تھا، اور ٹیرس پہ جھکی نیرا بلال اچانک نظر پڑ جانے پر اس کا نام لے گئی تھی۔ کیا؟ ارما نے حیرت سے اس کو دیکھا، جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ ہاں نا، وہ دیکھو، اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ زونینا اور ارما تو آدھی ریلنگ پر لٹک گئی۔ یہ یہاں کیسے؟ تم نے کوئی گڑبڑ نہیں کی؟ کوئی فلمی سین ارینج کرنے کے لیے؟ ارما نے اسے گھورا تھا۔ واٹ نان سینس! نیرا نے بال جھٹکے۔ اس قسم کے چھچورے لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے، جن کا کام ہی بس لڑکیوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور یہ طیب کہاں رہ گیا، اور شیلا لوگ کدھر ہیں؟ اس نے موضوع گفتگو تبدیل کرنے کی غرض سے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ نیچے ہی ہیں، چلو چلتے ہیں۔ ارما نے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے۔ سنو، نیچے اسے سامنا تو نہیں ہوگا نا؟ نیرا نے جیسے تسلی چاہی۔ نہیں تو کیوں؟ نہیں، بس یوں ہی۔ حسب عادت اس نے کندھے اچکائے۔ پھر طیب ہمدانی کی قربت میں وہ قریباً ارمغان حجازی کو بھول ہی گئی، اور شاید اگلے چند دن وہ بھولی ہی رہتی کہ یونیورسٹی میں چھٹیاں تھیں۔ لیکن ڈیڈی نے اچانک ہی ارمغان حجازی کا ذکر چھیڑ دیا، اور وہ بھی ناشتے کی ٹیبل پر۔ وہ جو تندہی سے سلائس پر معاملیٹ لگا رہی تھی، سر اٹھا کر حیرت سے بلال احمد کو دیکھنے لگی۔ آپ نے جواب نہیں دیا؟ اسے خاموش پا کر انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا سلائس پلیٹ میں رکھ دیا، اور قدرے توقف سے بولی، آئی کانٹ انڈرسٹینڈ، آپ کس پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں؟ میری پرسنل رائے اچھی نہیں ہے ان کے بارے میں؟ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ بلال احمد مسکرائے۔ اسے تمہیں پرپوز کیا ہے؟ بہت دھیرے سے کہا۔ واٹ؟ وہ اچھلی پڑی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ ڈیڈ؟ ارمغان حجازی۔ او نو ڈیڈ، بالکل نہیں۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوچنے میں کوئی حرج نہیں بیٹا، ارمغان حجازی اچھا لڑکا ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، فیملی بھی اچھی ہے، میرے خیال میں تم اس کے ساتھ خوش رہو گی، آگے تمہاری مرضی۔ وہ بات ختم کر کے جوس پینے لگے۔ وہ کچھ نہ سمجھنے کی کیفیت میں گھری اپنے کمرے تک آئے، اور آتے ہی زونینا کو فون کھڑکا دیا۔ واٹ؟ وہ بھی اچھلی تھی۔ سر ارمغان نے پرپوز کر ڈالا تمہیں؟ او فینٹاسٹک! وہ بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ کیا فینٹاسٹک؟ وہ بگڑی۔ ارے اتنا زبردست بندہ، اور تم کیوں اتنا بن رہی ہو؟ سچ بتاؤ، دل میں لڈو تو نہیں پھوٹ رہے؟ او نیرا ڈارلنگ، کیسی اچھی خبر دی تم نے۔ پتہ ہے پچھلے 4 دن سے میں کتنی ٹینس تھی کہ ماما اس بار جو انگلینڈ ٹرپ سے واپسی پر فیروزے کا نیکلس لائی تھی وہ کب پہنوں۔ او بند کرو فون، ابھی مجھے بازار جانا ہے میچنگ سوٹ کے لیے۔ بائی دا وے، فیروزے کے ساتھ اگر میرون کلر کی ساڑی پہن لوں تو کیسا رہے؟ مرو تم، اس وقت سارے بازار بند ہیں۔ اس نے جل کر فون بند کر دیا۔ زونینا سے حوصلہ افزا جواب نہ پا کر اس نے ارما سے بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، اور اب ٹہل ٹہل کر سوچنے لگی تھی کہ آخر ڈیڈی کو کیا جواب دے۔ اور وہ طیب ہمدانی؟ ارما کو فوراً طیب کا خیال آیا تھا۔ آئی ڈونٹ نو، اس نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ میں نے ساری رات غور کیا، طیب ہمدانی کے بارے میں سوچا، ارمغان حجازی کے بارے میں سوچا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کا پلڑا ایک جیسا ہی رہا۔ مجھے طیب ہمدانی سے محبت ہے، نہ ارمغان حجازی سے، اور ڈیڈی جس کے ساتھ چاہے میری شادی کر دے، مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ایکچولی ارما، مرد شادی کے بعد شوہر ہی ہوتا ہے، کوئی محبوب وغیرہ نہیں۔ اس لیے شادی چاہے ارینج ہو یا لو، کچھ عرصے بعد ایک سی ہی ہو جاتی ہے۔ وہی گلے، وہی شکوے، وہی چند ناراضگیوں، سے کیا فرق پڑتا ہے اگر طیب ہمدانی ہو یا ارمغان حجازی؟ کوئی بھی اے بی سی۔ وہ فیصلہ کر کے بہت مطمئن تھی۔ لیکن نیرا ڈیئر، طیب ہمدانی سیریس ہے تمہارے لیے؟ ارما کو بس
طیب ہمدانی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اچھا میں خود بات کروں گی اس سے، اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ تم سیلفش ہو رہی ہو نیرا بلال، ارما نے پھر کہا تو وہ اٹھ کر چلی آئی۔ اب کیا ساری فکریں پالنے کی ذمہ داری اس کی تھی؟ اگر طیب ہمدانی اس کے بارے میں اور طرح سے سوچتا تھا تو وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے طیب ہمدانی سے بات کرنے کا ارادہ طے کر دیا تھا، لیکن اس کا فون آ گیا۔ اصل میں یہ تم جیسے ہائی سوسائٹی کی لڑکیوں کی ہابی ہے نیرا بلال، بہت سخت تیش میں تھا۔ تم خود جب چاہو کسی سے محبت کر سکتی ہو، جب چاہے محبت سے منکر ہو سکتی ہو۔ تمہارے لیے یہ صرف جسٹ فار انجوائمنٹ ہوتی ہے، لیکن کسی کی پوری زندگی تباہ ہو سکتی ہے نیرا بلال، پوری زندگی۔ اور ہاں، تم یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم سے نہیں بلکہ تمہاری دولت سے دلچسپی تھی۔ کھٹاک سے فون بند ہو گیا۔ نیرا نے کچھ لمحے اس کی باتوں پر غور کیا، پھر بھول گئی۔ اس نے فیصلے کا حق ڈیڈی کو دے دیا تھا اور وہ یقیناً اس کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو کیا تم فائنل نہیں کرو گی؟ زونینا نے سنہری ویڈنگ کارڈ کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اگر ارمغان صاحب فرمائیں گے تو فائنل بھی ہو جائے گا، بعد میں اگر نہیں تو پھر میری پلاننگ تو ہے ہی، ہم لوگ شادی کے بعد ورلڈ ٹور پر جا رہے ہیں، ڈیڈی نے ساری ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں۔ ہاں نائس زونینا، مجھے تو خبر ہی نہ تھی کہ ارمغان مجھے اتنا چاہتے ہیں۔ بلیو می، چند دنوں میں بالکل ہی بدل گئی ہوں، میرے محسوسات خیالات ایک دم بدل گئے ہیں، شاید میں بھی ان سے محبت کرنے لگی ہوں۔ زونینا نے بغور اسے دیکھا، اس کی سیاہ آنکھیں چکمکا رہی تھیں۔ شاید نہیں، یقیناً، زونینا نے اسے ساتھ لپٹا لیا۔ تمہارے چہرے اور آنکھوں کا رنگ بھی تو بدل گیا ہے، ایسی خوشی تو طیب ہمدانی سے ملتے ہوئے بھی نہیں ہوتی تھی تمہارے چہرے پر، جیسی ارمغان حجازی کے محض تصور سے۔ ویسے سچ بتاؤں، ارمغان حجازی بھی تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ سچ ہے، سچی محبت ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ ارمغان حجازی مستقل مزاجی سے ڈٹے رہے اور بالآخر تمہیں پا لیا، ورنہ بیچارے کیسے پاگل ہوئے پھر رہے تھے، اپنے رتبے، اپنے عہدے کا خیال کیے بغیر۔ زونینا بیتے دن دہرا رہی تھی اور نیرا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، بڑی جاندار اور دل فریب مسکراہٹ۔ زونینا اور ارما نے ساری کلاس والوں کو اکٹھا کر لیا۔ شام سے مجھے ڈھولک رکھ کر بیٹھتی تو پھر بس پہنچال ہی آ جاتا۔ بوا چائے، بوا کولڈ ڈرنک، بوا سینڈوچ پلیز، بوا پانی کا گلاس، اور بختیار بوا بیچاری گھن چکر بنی سب کی فرمائشیں پوری کرتی، ساتھ ساتھ نصیحتوں کا پٹارا کھلا رہتا۔ گلا پھاڑنے کے بعد اس طرح ایک دم ٹھنڈا پانی مت پیو، آواز بند ہو جائے گی، اور اتنا چلاؤ مت، دو ہاتھ پرے کے مردے چاک جائیں گے اور کہیں باراتی بن کر یہاں دعوت اڑا رہے ہوں۔ بوا ڈرائیں تو مت، وہ ایک ساتھ چلاتی۔ توبہ ہے، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی چل پڑتی، پر چین انہیں بھی کہاں تھا، تھوڑی دیر بعد پھر آن موجود ہوتی۔ سن نیرا، تھوڑی سی روایتی دلہنوں والی شرم ہی اپنا لو۔ اب کے رخ لڑکیوں کے ساتھ گاتی بجاتی نیرا کی طرف ہوا۔ بٹ وائی بوا، گانا بجانا میرا حق ہے، وہ مسکراہٹ دبائے کہتی۔ اے لو، کسی لڑکی نے اپنی شادی پر خود سے بھی گانا بجانا کیا؟ لوگ کیا کہیں گے، اتنا ہی شوق ہے شادی کا؟ غصہ عروج پر جا پہنچتا تھا۔ ہاں تو ہے نا، آپ کو نہیں تھا؟ نیرا نے چھڑا تو بوا شرما کے بولی۔ اے ہٹو، انہوں نے اپنا پاندان کھڑاک سے بند کیا اور ڈھولک اپنی طرف کھسکا لی۔ تم نے سارے کام تو سیکھ لیے، بس یہ ڈھول پیٹنا نہ آیا، اور پھر جو انہوں نے ڈھولک بجائی تو سبھی قائل ہو گئی، اور پھر باقی کے سارے دن ڈھولک بجانا بھی بوا کے فرائض میں شامل کر دیا گیا۔ نیرا، ارمغان صاحب از آن دا لائن، سومیا نے باتھ روم کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اطلاع دی۔ وہ جلدی سے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے باہر نکل آئی۔ لگتا ہے ایک دن کا بھی صبر نہیں، سومیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ پھر اس کے فون لیتے ہی سومیا شوق نظروں سے دیکھتی باہر چلی گئی۔ ہیلو، اس نے اپنی اصلی شوخی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہیلو، ادھر سے آتی گمبھیر آواز میں جانے کیا تھا کہ بول سی لڑکی ایک دم خاموش ہو گئی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، آپ؟ اور پھر اس کی ہنسی نکل گئی، بے ساختہ اس کے منہ سے آپ نکلا تھا۔ اب کیا ہوا؟ آواز کی گمبھیرتا برقرار تھی۔ کچھ نہیں، وہ ہنسی روک کر بولی۔ اب کہ وہ زور سے ہنسے۔ کیا ہوا؟ نیرا حیران ہوئی۔ کچھ نہیں، اسی کے لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس نے فون کو گھورا اور پھر زور سے ہنس پڑی۔ اوئی اللہ، روحی کیا بالکل ہی بھر ڈالو گی مجھے، اس نے دہائی دی۔ چپ کر بے شرم، اس نے گھر کا مہندی لگ رہی ہے تمہیں، اور دیکھو کس قدر خوبصورت ڈیزائن ہے، خاص طور پر تمہارے لیے، ابھی تک میں نے ایسا سٹائل کسی اور کے نہیں بنایا۔ تم ہو کے نخرے کیے جا رہی ہو، بٹ یار یہ سارے ہاتھ، بازو، پیر، اف، تم مجھے کیا بنا رہی ہو؟ گزشتہ 4 گھنٹے سے وہ اسی طرح بیٹھی تھی، اور روحی نے مہندی لگانے کا سارا فن جیسے یہیں آزمانا تھا۔ اس بار اس قدر باریکی سے مہندی کا ڈیزائن بنا رہی تھی کہ مسلسل 4 گھنٹوں کے بعد بھی ایک بازو رہ گیا تھا۔ اچھا سنو روحی، میں یہاں لیٹ جاتی ہوں، تم بناتی رہو پلیز، میں بہت تھک گئی ہوں، شام کا اتنا لمبا فنکشن اٹینڈ کیا ہے، ابھی کل کا سارا دن پلیز۔ وہ واقعی تھکن سے بے حال ہو رہی تھی۔ اچھا لیٹ جاؤ روحی کو اس پہ ترس آ گیا۔
وہ شکر کرتی لیٹ گئی اور پھر ابھی غالباً اس نے آنکھ ہی بند کی تھی، یوں لگا جیسے پنجرے کا دروازہ کھل گیا ہو۔ وہ سب کی سب ڈھولک اٹھائے چلی آ رہی تھیں۔ او میرے خدایا، اس نے پلکیں زور سے مینچ لیں۔ یہ وقت نہیں ہے سونے کا، وہ سب بیک وقت چلائیں۔ فار گاڈ سیک چڑیلو، مجھے کچھ دیر سو لینے دو پلیز۔ ہرگز نہیں، ڈھولک پروگرام یہی ہوگا، اور آج تو بوا جی کا لڈی کا پروگرام ہے۔ زونینا نے گویا بڑی اہم خبر سنائی۔ وہ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ کر لیٹ گئی۔ بوا جی چائے اور مٹھائی لیے آپ راجمان ہوئی، اور پھر وہ جو شور مچا تھا کہ ساری نیند اڑنچو ہو گئی۔ صبح 5 بجے کے قریب وہ اٹھی تھی، اور تب ہی 2 گھنٹوں کے لیے اس نے سو لیا تھا۔ اس کے بعد اسے بیوٹی پارلر جانا تھا، اور حسین لگنے کے لیے اس کا فریش ہونا بہت ضروری تھا۔ سو سب نے اسے کم از کم ان 2 گھنٹوں میں کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے جب پہلی بار آپ کو دیکھا نیرا، میرے دل نے کہا یہی ہے۔ بلیو میری نیرا بلال، میرے دل نے پہلی بار آپ کو دیکھ کر دھڑکنا سیکھا۔ آئی نو آپ کو یہ باتیں بڑی چیپ سی معلوم ہوں گی، لیکن حقیقت یہی ہے۔ میں اپنا رتبہ، اپنا مقام، سب کچھ بھلا بیٹھا تھا، اور اگر نیرا بلال تم انکار کر دیتی تو سچ مچ میں کچھ نہ کچھ کر بیٹھتا۔ حیرت ہو رہی ہے نا یہ سب سن کر؟ اصل میں 30 سال کا ہونے کے باوجود میرا دل تمہارے معاملے میں کسی نوعمر لڑکے سے کم نہیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر ارمغان حجازی نے مہر ثبت کی۔ وہ کسمسا کر رہ گئی۔ اصل میں زندگی بنا محبت کے کچھ نہیں۔ جیسے یہ خوبصورت ہاتھ، جیسے یہ مت بھری آنکھیں، جیسے یہ سبھی چہرہ۔ تم کتنی خوبصورت ہو نیرا، یہ میرے دل سے پوچھو۔ لہجے میں گھمپھیرتا اتر آئی تھی۔ اس نے ایک دم اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں، ارمغان نے زیر لب دہرایا، اور پھر دونوں ہنس پڑے۔ اگلے ہی دن وہ ہانی مون پر چلے گئے تھے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے بعد انہیں آگے کا سفر کرنا تھا، جبکہ نیرا کو تو ساری دنیا یہیں سمٹی لگ رہی تھی۔ یہیں رہتے ہیں مان، اس نے بلو سکارف گردن کے گرد لپیٹے ہوئے تیلیاں آپس میں رگڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے۔ ہاؤ کیوٹ! خوشی سے وہ چلائی اور ہتھیلی پھیلا کر روئی کے گالوں کو قید کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ ارمغان حجازی نے اسے بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ مان دیکھے نا، خوشی سے بھرپور لہجہ تھا ارمغان حجازی کی ذہنی رو نہ جانے کہاں سے پلٹی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ چلو واپس چلیں۔ اس سے قبل کہ طوفان شدت اختیار کرے، انداز معنی خیز لیے ہوئے تھا۔ اس کی پلکیں جھک گئیں۔ بس تم لڑکیاں فوراً وہ ہنس پڑے، اور اب کہ اس نے بھی ساتھ دیا۔ اور پھر جب وہ اپنا ہنی مون پیریڈ مکمل کر کے واپس لوٹے تو سب نے یہی کہا تھا کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین ہو گئی ہے، اور اس نے بے ساختہ ارمغان کی طرف دیکھا تھا۔ اس روز وہ مشکل ارمغان سے اجازت لے کر پاپا کی طرف آئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ مصروفیات ان کی اب بھی بے بہا تھی۔ الیکشن قریب ہونے کی وجہ سے وہ کچھ دباؤ میں بھی تھے، اور نیرا نے محسوس کیا تھا وہ پہلے کی طرف سے توجہ نہیں دے پا رہے تھے۔ اس نے دبی زبان سے شکوہ بھی کر ڈالا تھا۔ تم خوش ہو؟ جی ڈیڈ، آپ کو فیل نہیں ہو رہا کیا؟ اس نے خود دیکھا تھا خوشی اس کی آنگ آنگ سے پھوٹتی تھی۔ ہاں ہاں، وہ جیسے چونکے۔ آر یو آل رائٹ پاپا؟ وہ متفکر ہوئی تھی۔ یس یس ڈونٹ وری، وہ اس کا سر تھپکتے اٹھ کر ہوئی۔ یہ زندگی بڑی عجیب ہے مائی سن، کبھی کبھی وہ سب ہو جاتا ہے جو ہم توقع نہیں کر رہے ہوتے، اور ایسے میں حوصلہ نہیں کھونا چاہیے ڈیڈی۔ وہ کئی ثانیے ان کی مضطرب آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی تھی۔ پتہ ہے نیرا، میری ایک پھپھو ہیں، تم ان سے ملی نہیں ہو، لیکن جب ملو گی تو بہت خوش ہوگی۔ ارمغان نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنی طرف کیا۔ وہ پیچھے ہٹی۔ ہاں تو کب ملوا رہے ہیں اپنی پھپھو سے؟ اس نے اپنے ناخن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جب تم کو، اصل میں وہ یہاں نہیں ہوتی، گاؤں میں ہوتی ہے۔ سوچ رہا ہوں چھٹیاں لے لوں، کچھ عرصہ وہاں رہ کر آتے ہیں۔ ارمغان نیچے بیٹھ کر شوز اتارنے لگے۔ کیا؟ وہ پوری کی پوری گھومی تھی۔ کیا مذائقہ ہے؟ وہ اس کی حیرت کو چندہ نظر انداز کر گیا۔ مان، گاؤں میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس قدر ڈسٹ اور پھر گندگی، اوف، مجھے تو ابھی سے سوچ کر متلی ہونے لگی۔ ارمغان حجازی ذرا سا مسکرا کے بولے، کچھ نہیں، البتہ اگلے دن کالج سے واپسی پر اسے چھٹیاں مل جانے کا مسئلہ سنا ڈالا، اور ساتھ ہی پیکنگ کا بھی کہہ ڈالا۔ مگر ارمغان، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می پلیز، میں کسی گاؤں میں گھنٹہ نہیں گزار سکتی، اور تم 1 ہفتے کے لیے کہہ رہے ہو۔ میں نے جو کہا ہے نیرا بلال وہی کرو، انڈرسٹینڈ، وہ سخت لہجے میں کہتے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئے۔ ان کا یہ رخ نیرا کے لیے انجانا تھا۔ وہ کئی ثانیے تو غور ہی کرتی رہ گئی، پھر جیسے اس کی خود سری عود آئی۔ بس نہیں جانا، اس نے مصمم ارادہ کر لیا۔ ارمغان زبردستی تو نہیں لے جا سکتے نا۔ اس نے آرام سے کمبل کے اندر منہ دے لیا۔ پر یہ ارمغان آج بولے کیسے ہیں؟ اس کے ذہن میں جیسے تکرار سی ہونے لگی۔ کیوں آخر ایسے کیوں وہ بولے؟ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا، اور اس سے قبل کہ وہ دھواں دار رونا شروع کرتی ایک جھٹکے سے کمبل کھینچ لیا۔ ارمغان حیرت و صدمے سے وہ گنگ رہ گئی۔ صبح 7 بجے ہمیں نکلنا ہے، ضروری پیکنگ کر لو۔ حکم دے کر وہ دوسری طرف آ کر لیٹ گئے اور سو گئے۔ نیرا بلال کو یہی محسوس ہوا تھا۔
مٹی جیسے اس کے حلق پہ تہ در تہ بیٹھ گئی تھی، اور مٹی بیٹھنے کی ابتدا تو شاید رات ہی ہو گئی تھی، تبھی تو چاہنے کے باوجود وہ پاپا کو فون تک نہ کر سکی۔ اسے بلا وجہ ہی مغان سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ تمام راستہ خاموشی سے کٹا، مطلوبہ ٹرین نہ مل سکنے کی وجہ سے انہیں بس پر آنا پڑا تھا، اور بس بھی شاید حضرت نوح کے زمانے کی تھی، چلتی کم، شور زیادہ مچا رہی تھی، اور نیرا کو تو زندگی کا پہلا بدترین تجربہ تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ وہ کبھی لوکل بسوں میں دھکے کھائے گی۔ اور ارمغان حجازی یکایک اس قدر ظالم کیوں ہو گئے تھے؟ اس نے بھیگتی پلکیں اٹھا کر ساتھ بیٹھے ارمغان کو دیکھا، جو بہت اطمینان سے مونگ پھلی چھیل چھیل کر کھا رہے تھے، یوں جیسے وہ کسی ایئر کنڈیشنر اعلیٰ ماڈل کار میں بیٹھے ہیں۔ مجھے کیا آ رہی ہے؟ اس نے دہائی دی۔ اچھا۔ وہ پھر ہنس دیے۔ مونگ پھلی کا خالی شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ یوز اٹ۔ واٹ؟ وہ دبی دبی آواز میں چیخی تھی، پھر نڈھال ہو کر ٹوٹی ہوئی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا رہی، اور اگلا سفر تو اور بھی کٹھن اور طویل تھا۔ مٹی سے اٹا وہ کچا راستہ جس پر دور دور تک دھول اڑ رہی تھی، اسے پیدل چلنا تھا۔ اس نے سوالی نظروں سے ارمغان کی سمت دیکھا۔ اس وقت ٹانگا ملنا مشکل ہے، اس لیے پیدل ہی چلنا پڑے گا، اور اسے لگا جیسے وہ ساری کی ساری دھول ایک دم اس پر پڑ گئی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ پہنچتے ہی وہ ارمغان حجازی سے اپنا قصور ضرور پوچھے گی۔ اونچی حویلی کے برج دور سے ہی نظر آ رہے تھے۔ وہ کچھ مطمئن ہوئی کہ فاصلہ کم ہوا، لیکن اتنا بھی کم نہیں تھا۔ پہنچتے بھی کم از کم 1.5 گھنٹہ لگا، اور حویلی کے داخلی دروازے پر قدم رکھتے ہی وہ تیورا کر گر پڑی۔ ہوش آیا تو اپنے اوپر ایک بے انتہا خوبصورت خاتون کو جھکے پایا۔ ایک پل کو تو وہ بھول ہی گئی کہ وہ کہاں ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ گھنٹیاں بجاتی آواز پوچھ رہی تھی۔ اس سے پلکیں کھولی بند کی، پھر جیسے سب کچھ یاد آ گیا، اور ساتھ ہی سفر کی تکلیف بھی۔ نازک مزاج ہونا بھی ایک عذاب ہی ہے۔ ارمغان حجازی کی آواز آئی تھی۔ پھپھو، آج کل کی لڑکیاں بیکار نہیں ہیں کہ ذرا سی مشقت برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، 2 قدم چل لیں گی تو بے ہوش ہو جائیں گی۔ آسائشوں نے انہیں کس قدر بیکار کر دیا ہے۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ اس قدر سنگدل بھی ہو سکتا ہے یہ شخص، وہ جو کہتا تھا جانو تمہارے پاؤں اتنے نازک ہیں، چلتی ہو تو لگتا ہے بس ٹوٹ ہی جائیں گے، اور وہ اسے اس طرح پیدل چلا کر لایا تھا۔ کیا ایک لمحے کو بھی اس کا خیال نہیں آیا تھا؟ بچی کو بھوک لگی ہوگی، میں نے کھانا لگوا دیا ہے، آ جاؤ۔ پھپھو نے بنا کسی تاثر کے جیسے فیڈ کیا ہوا جملہ بولا تھا، آ جاؤ نیرا۔ ارمغان بھی ساتھ ہی اٹھ کر چل دیے تھے، اور اگرچہ اس کا اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی شدید بھوک کا احساس اسے اٹھا لے گیا۔ کھانا کافی پرتکلف تھا۔ اتنی بڑی ڈائننگ ٹیبل پر وہ 3 لوگ ہی تھے، ملازمائیں البتہ آ جا رہی تھیں۔ تم کھا نہیں رہی؟ اسے یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے دیکھ کر ارمغان نے کہا۔ وہ پلیٹ اٹھا کر اس میں کھانا نکالنے لگی۔ ارمغان مسلسل بول رہے تھے، جبکہ پھپھو خاموشی سے سن رہی تھیں۔ اس نے جلدی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اب جب وہ لیٹی تو اس پر اسرار حویلی کے بارے میں سوچ رہی تھی جو ارمغان نے اسے دکھائی تھی۔ اتنی بڑی حویلی میں تنہا پھپھو کا رہنا اسے بے حد عجیب لگا تھا۔ بے شک ملازم تھے، پھر بھی یوں کیسے رہا جا سکتا تھا؟ شاید پھپھو کے اس قدر خاموش ہونے کی وجہ بھی یہی تھی۔ سنو نیرا، ارمغان کی آواز اسے سوچو کہ بھنور سے باہر کھینچ لائی۔ اسے سر اٹھا کر ارمغان کی سمت دیکھا۔ تمہارے خیال میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ ہاں؟ اسے جیسے توقع نہیں تھی وہ یہ سوال کرے گا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں نیرا بلال کہ اگر تم دنیا کی ایک تخلیق کو 100 بار بھی ضرب دو تب بھی وہ فگر میں نہیں آئے گی۔ اسے یاد آیا جب وہ ہنی مون پیریڈ کے دوران ایفل ٹاور کے نیچے بیٹھی تھی تو ارمغان نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے حد رسان سے کہا تھا، اور نیرا بہت بلندیوں پر پہنچ گئی تھی۔ وہ بولی کچھ نہیں، خالی نظروں سے ارمغان کو تکنے لگی۔ میں اتنی محبت کسی اور سے کرنے لگوں، یعنی تمہاری محبت میں فرق نہ آئے اور میں کسی اور سے بھی ویسی محبت کرنے لگوں تو؟ نہیں ارمغان، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میں تو مر جاؤں گی مان، سچ مچ۔ تمہارے ساتھ کسی اور کو تو میں سوچ نہیں سکتی۔ کجا کے دیکھو نیرا، یہ جو محبت ہے نا، اس پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی لمحہ کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے۔ بندے کو تیار رہنا چاہیے حالات کی تبدیلی کے لیے، ورنہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ جانے کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ آپ بدل رہے ہیں مان، آپ کی محبت کا زاویہ بدل رہا ہے، یا دوسری محبت کا فکر میری محبت سے بھی بڑھ گیا ہے؟ کیا ہوا ہے بتائیں؟ وہ سسک اٹھی۔ ارمغان حجازی مسکرا دیے۔ نیرا بلال، اگر تمہیں پتہ چلے کہ میں نے تم سے شادی انتقاماً کی ہے تو؟ ان کا لہجہ بے حد ٹھہرا ہوا تھا، لیکن نیرا کی ذات کے پر خدشے اڑ گئے۔ کیا؟ ہاں نیرا بلال، انہوں نے دونوں بازو سر کے پیچھے پھیلاتے ہوئے جیسے انکشاف کیا تھا، یہ شادی انتقاماً ہوئی ہے۔ مجھے تمہارے پاپا بلال احمد سے انتقام لینا تھا، اپنی پھپھو کا انتقام۔
ان کے لہجے میں عجیب سی سختی در آئی تھی۔ میرے پاپا کا آپ کی پھپھو سے کیا تعلق؟ وہ سنبھل کر گویا ہوئی تھی۔ میری پھپھو تمہارے پاپا کی بیوی تھی، انہوں نے بہت ٹھہر ٹھہر کر انکشاف کیا تھا، اور اب کی بار کیا نیرا کے حلق میں ہی کہیں اٹک گیا تھا، اور وہ پاپا سے ملنے کو بے چین تھی، جبکہ وہ مل کے ہی نہیں دے رہے تھے۔ اماں اسے اگلے دن ہی واپس لے آئے تھے، اور تب سے اب تک پاپا سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پاپا کو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا، وہ ایک بار پھر الیکشن کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور آئے دن انہیں کہیں نہ کہیں جلسہ کرنا ہوتا، سو ایسے میں ان کے پاس نیرا سے ہیلو ہائی کرنے کا بھی وقت نہ تھا۔ ارمغان حجازی کی محبت سمت بدل گئی تھی، یا شاید مرکز تو وہی تھی، بس وقتی طور پر سمت تبدیل ہوئی تھی۔ اس نے کتنے مان سے کہا تھا، ارمغان میرے پاپا ایسے نہیں ہیں، اور اگر تمہارا کہا حرف بحرف سچ ثابت ہوا تو میں خوشی سے تمہاری دی ہوئی ہر انتقامی سزا قبول کر لوں گی۔ اور ارمغان مسکرا دیے تھے۔ تم برداشت نہیں کر سکو گی نیرا بلال احمد؟ نیرا بلال کے دل نے اس کے کہے کی گواہی دی تھی، مگر اسے تو یقین تھا کہ ارمغان کا کہا سب جھوٹ ہے۔ وہ خام خواہ پاپا کو الزام دے رہے ہیں، ورنہ اس کے نائز سے پاپا بھلا اس طرح کر سکتے تھے؟ مجھے کچھ دنوں کے لیے پاپا کے گھر جانا ہے۔ ارمغان پلیز روکنا مت، اگر تمہارا کہا سچ ثابت ہو گیا تو یقین مانو میں خود چلی آؤں گی، اور اگر غلط ہو گیا تو پھر تم کبھی میری شکل نہیں دیکھو گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اور ارمغان حجازی اسے روک نہ سکے تھے، اور پھر اسی رات 2 بجے پاپا گھر میں داخل ہوئے تو وہ سیڑھیوں میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ اوہ نیرا بیبی، آپ کا بھائی ٹھیک تو ہیں؟ وہ اس وقت بے حد تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ پاپا آپ کے پاس چند گھنٹے ہوں گے میرے لیے؟ اس کا لہجہ غیر معمولی تھا، وہ چونکے بنا نہیں رہ سکے۔ خیریت تو ہے؟ انہوں نے کن پٹی کو انگلی سے دباتے ہوئے فکر مندی سے اسے دیکھا، جو بے حد مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی تو نہیں پاپا، ابھی تو نہیں، لیکن پاپا صرف چند گھنٹے، اس نے اپنی بات دہرائی۔ اوکے بی ریلیکسڈ، صبح بات ہوگی ناشتے پر، ڈونٹ وری۔ وہ جیسے سمجھ گئے تھے کہ معاملہ گمبھیر ہے، اس لیے مزید کچھ کہے بنا اسے کندھے سے تھام کر اس کے کمرے میں چھوڑ گئے تھے، اور وہ تمام رات جیسے اس نے کانٹوں پر کاٹی تھی۔ صبح ناشتے پر حسب وعدہ پاپا اس کے منتظر تھے۔ جب وہ نیچے آئی تو سلائس پر جیم لگا رہے تھے۔ آؤ بیٹا، پہلے ناشتہ کرو۔ اسے گفتگو کے لیے پر تولتے دیکھ کر انہوں نے پیش بندی کی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ بمشکل ایک سلائس حلق سے اتار کر اس نے چائے کے 2 گھونٹ بھرے اور چھوٹتے ہی آغاز کر دیا۔ پاپا، زہرہ جمال کون تھی؟ اسے پورا یقین تھا کہ پاپا انکار کر دیں گے کہ وہ ایسی کسی خاتون کو نہیں جانتے جس کا نام زہرہ جمال ہے۔ وہ شاید چونکے تھے، لیکن ظاہر نہ کیا۔ زہرہ جمال کا ارمغان سے کیا رشتہ ہے یہ بتاؤ؟ انہوں نے الٹا سوال کر دیا، اور اس کے اندر جیسے دھواں اٹھنے لگا، تو گویا پاپا اور زہرہ جمال، وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے ایک ٹک پاپا کو دیکھ رہی تھی، جن کی فراخ پیشانی پر تفکر نمایاں تھا۔ زہرہ جمال زندہ ہے؟ وہ جیسے خود سے بڑبڑائے تھے، اور پھر کپ سرکا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تمہیں زہرہ جمال کے بارے میں جو بھی پتہ چلا ہو سچ ہی ہوگا، لیکن نیرا ڈیئر، اس کا کلائمیکس وہ ہرگز نہیں جو تمہیں بتایا گیا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور ارمغان حجازی کا نمبر ڈائل کرنے لگی، یہ کہنے کے لیے وہ آئے اور اسے لے جائے، اور یہ اسے اب پتہ چلا تھا۔ بے پناہ محبت دے کر ایک دم واپس لی جائے تو من کیسے ایک دم خالی سا ہو جاتا ہے، آنکھیں کیسے آنسو سے بھر جاتی ہیں، اور دنیا کیسے بے رنگ ہو جاتی ہے۔ گو ارمغان نے اس سے کچھ نہ کہا تھا، لیکن وہ محبت بھری باتیں جو اس میں زندگی بھر دیا کرتی تھی، وہ اب کہیں نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے اجنبیوں کی طرح رہنے لگے تھے۔ وہ اسی سزا کی حقدار تھی۔ اکثر ماں باپ کا کیا اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے، اور یہی سوچ اسے اس چھت تلے رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کچھ ازالے اس کے ذمہ تھے، ایسے ہی اسے ہی کرنا تھے۔ وہ چپ تھی، خاموشی سے وہ ازالہ کر رہی تھی جو کسی طور پر ازالہ تھا ہی نہیں۔ اور یوں بھی ہوتا ہے بلال احمد، جب آپ مطمئن ہو کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب سب ٹھیک ہے، تو پھر کوئی بھولا ہوا گناہ سامنے آ جاتا ہے پوری شکل کے ساتھ، اور تب احساس ہوتا ہے کہ یہ تو شاید سب گناہوں سے بھاری تھا۔ اور زہرہ جمال، جسے وہ بھول چکے تھے، اب کیسے ایک دم آ کھڑی ہوئی۔ ہاں بلال احمد، میرا حساب بھی تم پر نکلتا ہے۔ اونچی اونچی آوازیں ان کے ارد گرد چکرانے لگی تھی۔ وہ زہرہ جمال جو قصہ پاری نہ تھی، وہ زہرہ جمال جس کی ان دیکھی قبر پر وہ کئی بار فاتحہ پڑھ چکے تھے۔ لپسٹک کا رنگ چیک کرتے ہوئے ارد گرد سے بے نیاز زہرہ جمال نے پل کی پل میں پلٹ کر دیکھا تھا، اور پھر جیسے ایک دم سبھی کچھ دھواں ہو گیا تھا۔ مارکیٹ میں بھگدڑ مچ گئی تھی، اور ایسے میں جب وہ حواس باختہ سے اپنے ڈرائیور کو تلاش کر رہی تھی، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک سمت کو بھاگنا شروع کر دیا، اور وہ جیسے گھسٹتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی جا رہی تھی۔ عجیب پاگل لڑکی ہیں آپ، قدرے محفوظ مقام پر پہنچ کر اس نامعلوم اجنبی نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی سے پیار نہیں ہے آپ کو؟ کیوں ابھی سے مرنا چاہ رہی ہیں؟ بازو پر ابھی تک اس کی گرفت مضبوط تھی۔ نہیں نہیں تو ہم تو لپسٹک پر
ہم تو لپسٹک پرچیز کر رہے تھے، رشید پتہ نہیں کدھر گیا، اس کو دیکھ رہے تھے اچانک، اور یہ سب، اور آپ کون ہیں، ہمارا بازو کیوں پکڑ رکھا ہے، چھوڑیں۔ اس نے ناگواری سے اپنا بازو چھڑوایا۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ بلال احمد کے لبوں کو چھو گئی۔ اسی بازو کو پکڑ کر آپ کو وہاں سے نکال کر لایا ہوں، مجبوری تھی، اٹھا نہیں سکتا تھا۔ زہرا جمال کی پیشانی خفت سے آلود ہو گئی۔ بڑی فضول گفتگو کرتے ہیں آپ، بہرحال ہمیں رشید ڈھونڈ کر لا دے، گھر جانا ہے ہمیں۔ اس کا انداز تحکم بھرا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں، یہ رشید صاحب پرائم منسٹر ہیں کہ فوراً مل جائیں گے، میں تو ان کو جانتا تک نہیں، اور پھر کیا پتہ دھماکے میں ان کے پر خدشے بھی اڑ گئے ہوں۔ بائی دا وے، یہ رشید کون ہے؟ ہمارا ڈرائیور ہے۔ آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اور یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اب ہم گھر کیسے جائیں گے؟ ہم تو چوری سے آئے تھے، مما کو پتہ چل گیا تو ہمارے ٹکڑے کر کے پھینکوا دیں گی۔ وہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ اچھا، آپ رہتی کدھر ہیں؟ بلال نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے پوچھا۔ اپنے گھر میں، یعنی جمال والا میں۔ آج ہمارے پیارے بھتیجے ارنی کا برتھ ڈے ہے، ہم اسے سرپرائز دینا چاہ رہے تھے، اس لیے مما سے چوری گفٹ خریدنے آگے۔ مما ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم ابھی تک بچے ہیں، حالانکہ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، لیکن وہ مانتی ہی نہیں۔ آپ ابھی تک کھڑے ہیں، جائیں نا، رشید کو ڈھونڈیے، دیر ہو رہی ہے۔ باتیں کرتے کرتے پھر رشید کا خیال آ گیا، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو گھر چھوڑ آؤں۔ رشید تو اب نہیں ملنے کا، بلکہ عین ممکن ہے دھماکے میں وہ ادھر ادھر ہو گیا ہو، تو بجائے اس کا انتظار کرنے کے آپ گھر پہنچے، رشید خود بخود گھر پہنچ جائے گا۔ بات تو وہ بھی صحیح کہہ رہا تھا۔ وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد مان گئے۔ بلال احمد اسے اپنی گاڑی تک لے آیا، اور جس وقت وہ اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول رہا تھا، اسی وقت وہ رشید رشید چلاتے ایک سمت کو بھاگ اٹھی۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر مسکراتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ اور ایسے اتفاقات کو وہ مانتا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی ایسے فلمی سچویشن کی اسے امید ہوا کرتی تھی۔ لیکن شام کو جب وہ احتشام کی مایت میں پی سی کے لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا، تو سامنے ہی ایک ننھے بچے سے کھیلتی وہ اسے نظر آ گئی۔ وہ اس فلمی قسم کے اتفاق پر ابھی حیران ہو رہا تھا کہ احتشام نے اس کا کندھا ہلایا۔ یار صحافی، اگر تم آ ہی گئے ہو تو یہیں حاضر ہو، خواہ کی خبریں مت ڈھونڈو۔ خبریں نہیں، ارمغان کو دیکھ رہا ہوں، ساتھ میں اس کی ماما ہے، شاید اس نے جان بوجھ کر غلط بیانی سے کام لیا۔ ارے نہیں، زہرا ہے، چھوٹی بہن، بڑی پیاری ہے، آؤ ملواؤں تمہیں۔ احتشام اسے لے کر اس سمت گیا، اور اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ ارے آپ یہاں! وہ فوراً آگے بڑھی تھی۔ کیا تم جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ جی بھائی، آج صبح جب مارکیٹ میں دھماکہ ہوا تھا تو انہوں نے مجھے بچایا تھا۔ او بلال، تھینک یو سو مچ۔ احتشام نے بے اختیاری اسے ساتھ لپٹا لیا۔ تمہیں نہیں پتہ یہ گڑیا ہمیں کس قدر پیاری ہے؟ احتشام کی آنکھیں بھیگ سی گئیں۔ یہ ہے ہی پیاری، بلال احمد کے دل نے بہت پرزور تائید کی تھی۔ نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ بلال احمد کو ہر رسمی جملہ اس وقت انتہائی فضول محسوس ہوا تھا۔ پھر احتشام اسے مما سے ملوانے لے گیا۔ مما بھی قدرے مشکور ہوئی تھی، اور پھر باری باری تمام افراد خانہ سے ملواتے ہوئے احتشام نے یہ ضرور بتایا تھا کہ اس سے زہرہ جمال کو بچایا ہے، اور آخر وہ شرمندہ ہو چلا تھا جب وہ چہکتی ہوئی اس کے پاس چلی گئی۔ آپ نے دیکھا کتنا پیار کرتے ہیں یہ سب ہم سے؟ ویسے اس وقت واپسی پر ہمیں تو بہت ڈانٹ پڑی باری باری سب سے۔ پھر رشید نے واپس آ کر بتایا کہ کیا ہوا تھا، تو پھر سب نے باری باری ہمیں ڈھیر سارا پیار کیا، اور مما تو رو ہی پڑی۔ آپ کھانا نہیں کھا رہے؟ اسے یوں کھڑے دیکھ کر زہرا کو خیال آیا تو پوچھ بیٹھی۔ فرصت ملے تو کھاؤں نا، وہ ہنس دیا۔ زہرا شرمندہ سی ہو کر ویٹر کو بلانے لگی، اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا، بالکل غیر محسوس طریقے سے وہ زہرا جمال کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہنے لگا۔ اسے پتہ بھی نہ چلتا اور وہ جمال والا پہنچ جاتا۔ وہ ادھر ادھر پھرتی نظر آتی رہتی، اور وہ احتشام کے ساتھ خواہ باتوں میں الجھتا رہتا۔ کبھی مما مل جاتی اور وہ اسے زہرا کے بچپن کے قصے سناتی رہتی، اور وہ بظاہر انجان مگر بڑی دلچسپی سے سنتا، اسے ازبر کرتا رہتا۔ مما اپنے طبقے سے تعلق رکھنے والی اکثر خواتین سے ہٹ کر تھیں۔ ہر ماحول میں ڈھل جانے والی انہیں بیٹیوں کے بارے میں ویسی ہی فکریں لاحق رہا کرتی تھی جیسے عام ماؤں کو ہوا کرتی تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ زہرا سلیقہ شعر ہو، اسے سب کام آنے چاہیے، جبکہ ڈیڈی مختلف مزاج کے تھے۔ سال دو سال بعد جب فارن سے واپسی ہوتی تو وہ زہرا کو مزید بگاڑ جاتے، بقول مما آپ ذرا بھی احساسی ذمہ داری اس میں پیدا نہیں ہونے دے رہے۔ مما لڑ پڑتی، لڑکی ذات ہے، کل کو شادی ہونا ہے، کیا کرے گی؟ لو، اسے سب فکرے پالنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے۔ تم دیکھنا، نویدہ بیگم اکلوتی بیٹی کو اس شان سے بیاہوں گا کہ لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ بڑے بڑے شاہوں نے بیٹیاں بیاہیں، لیکن مقدر نے کس کا ساتھ نہیں دیا۔ ماما کو ڈیڈی سے سخت اختلاف تھا۔ میں 7 ملازمائیں بھجواؤں گا، شہزادی ہے میری بیٹی، تخت پر بیٹھ کر راج کرے گی۔ ڈیڈی اگر مستقل یہیں رہتے تو یقیناً زہرا جمال شہزادی بن ہی بیٹھتی۔ یہ مما تھی جو اسے بیلنس رکھا کرتی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس میں غرور جیسی بدت پیدا نہ ہوئی تھی، بلکہ وہ کسی حد تک معصوم اور بچپنا لیے ہوئے تھی۔
ماما اسے آنے بہانے کچن میں بھی لے جاتی، لیکن اس کی دلچسپی کارٹون فلموں میں زیادہ تھی، اور کبھی ماما کی سخت نظریں اسے کچن تک بھی لے جاتی تو اس کے باہر نکلنے تک کچن مکمل دہائی دے رہا ہوتا۔ ہر چیز بے ہمہ پڑی ہوتی اور ایسے میں احتشام بھائی اور بھابھی اس کی ڈھال بن جاتے۔ آپ بھی تو اس چھوٹی سی بچی کو کچن میں گھسا دیتی ہیں، یہ ننھے ننھے ہاتھ بھلا کام کرنے کے قابل ہیں؟ بھیا اس کے ہاتھ چوم لیتے اور یوں سب کے اس درجہ پیار نے یہ بات اس کے لیے دل میں پختہ کر دی کہ وہ پیار کیے جانے کے ہی قابل ہے، اور بس نظر انداز کیے جانے کے تصور کو بھی وہ پاس نہ پھٹکنے دیتی۔ اسے توجہ ہی اس قدر مل رہی تھی تبھی تو بلال احمد کا توجہ دینا بھی اسے عام ہی لگا، لیکن کوئی خاص پہلو نظر ہی نہیں آیا تھا۔ یہ تو ایک روز ماما نے بتایا کہ بلال احمد نے اسے پرپوز کیا ہے۔ ہیں کیوں؟ حیرت زدہ سی وہ ماما کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ ماما اس کی سادگی پر ہنس پڑی۔ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تمہارے اندر کا بچپنا ختم ہو اور تم ذرا بڑی ہو جاؤ، تمہارے رشتے آنے لگے ہیں۔ انہوں نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ماما وہ ان کے ساتھ لپٹ گئی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ مچھلی۔ وہ پیار سے اسے تھپکنے لگی، سمجھانے لگی۔ بلال احمد کا فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط تھا، وہ سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، شوقیہ صحافت کی لائن میں آ گیا تھا۔ ہم پلہ نہ صحیح بہن بہن تو تھا ہی، اس لیے بلا کسی رد و قد کے پرپوزل منظور کر لیا گیا تھا، اور ایک شاندار سی تقریب میں دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا دی۔ زہرا کی سوچ کا دھارا اپنے آپ ہی بدل گیا، اس کی آنکھوں میں بلال احمد کے سپنے آ ٹھہرے، نرم و کومل جذبات نے اس کے ملی چہرے کو نیا روپ عطا کر دیا۔ بلال احمد کی محبتوں کی بھی بلا شرکت غیر وہ حقدار و مالک بن گئی تھی۔ 2 سال کے عرصے میں وہ سرتاپا بدل گئی تھی، بالکل بلال احمد کی سوچ کے عین مطابق۔ بچپنا رخصت ہو گیا تھا، کچن کے کاموں میں دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ بلال احمد چائنیز کھانے پسند کرتا اور اس نے محض اس کی خاطر چائنیز کوکنگ کی کلاسز جوائن کر لی تھیں۔ بلال احمد کو لمبے بال پسند تھے اور اس نے شولڈر کٹ بالوں کو کمر تک بڑھا لیا۔ بلال احمد کو سفید رنگ پسند تھا اور اس کی وارڈروب سفید ملبوسات سے بھر گئی۔ اسے لگتا بلال احمد اس کی رگوں میں اتر گیا ہے، اور یہ کب ہوا اسے کچھ خبر نہ تھی۔ بس اچانک ہی دھیمے پن سے وہ اس کے اندر اترتا چلا گیا، کسی نشے کی طرح، اور وہ مدہوش ہوتی گئی تھی۔ ان کی شادی بھی شہر کی ایک یادگار تقریب تھی، دونوں طرف سے امانت کا خوب مظاہرہ ہوا تھا۔ گولڈن کر کے روسی لباس میں وہ دمک رہی تھی تو بلال احمد بھی کچھ کم سمارٹ نہیں لگ رہا تھا۔ سب نے اس کپل کی تعریف کی تھی، سراہا تھا، ہم بنے ہی ایک دوسرے کے لیے۔ بلال احمد نے سرگوشی کی تھی اور زہرا جمال کچھ اور سمٹ گئی تھی، اور پھر جیسے زندگی نے نئے معنی پہن لیے تھے۔ اتنی خوبصورت زندگی اسے کبھی نہ لگی تھی۔ بلال احمد کو لگتا جیسے اس کی جان زہرا جمال میں ہے، اور زہرا محسوس کرتی وہ بلال احمد کو دیکھ دیکھ کر جیتی ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں اس قدر دیوانے تھے کہ تمام گھر والوں کی مذاق کا نشانہ بنے رہتے، لیکن انہیں پرواہ ہی کب تھی۔ وہ ایک دوسرے میں مگن تھے، دنیا ایک دوسرے پر ہی ختم ہوتی نظر آتی تھی۔ بلال احمد نے لمبی چھٹیاں لے لی تھیں اور ہر وقت وہ زہرا کے ساتھ ہوتا، جی ہی نہ چاہتا کہیں جانے کو۔ یار کیا کر دیا ہے تم نے مجھے؟ ہاں، وہ اسے باہوں میں بھر کر سرگوشی کرتا۔ کر تو آپ نے دیا ہے کچھ، میں تو بالکل کسی کام کی نہیں رہی۔ وہ ہنستی۔ چلو اس ہم سے تو جان چھوٹی، یوں لگتا تھا جیسے تمہارے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ شریک ہوں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ وہ اس کی نقل اتارنے لگا اور وہ مصنوعی خفگی کا اظہار کرتی دور جا کھڑی ہوتی اور بلال احمد اسے منانے میں مصروف ہو جاتا۔ آپ نے اتنی لمبی چھٹی لے لی ہے، کہیں وہ آپ کو فارغ نہ کر دیں؟ ساحل پر گھومتے ہوئے اچانک ہی زہرا نے کہا تو وہ عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے، تم اکتا گئی ہو مجھ سے محبت سے؟ ایسی بات نہیں، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی، ایسا کیا ممکن ہے؟ وہ ہنسی۔ عجاب کا کیا ہے، نکال دیں گے تو میں اپنا اخبار نکال لوں گا، بلکہ بابا جانی تو مجھے کہہ چکے ہیں کہ میں اس طرح کی نوکری پر لعنت بھیجوں اور آرام سے اپنا اخبار شروع کر دوں۔ لیکن زہرا جانی، مجھے اس طرح مزہ آتا ہے، پابند ہو کر دیکھو نا، تمہارے ساتھ پابند ہو کر میں کتنا خوش ہوں۔ وہ بات کا رخ پھر سے اس کی جانب موڑ گیا، پھر دونوں ہنس پڑے۔ بلال احمد کی چھٹی ختم ہوئی اور اس نے آفس جانا شروع کیا تو زہرا ایک دم تنہا ہو گئی۔ 6 ماہ گزرنے کے باوجود گھر میں کسی سے وہ فرینک نہ ہو سکے۔ بلال احمد نے اسے تنہا چھوڑا ہوتا تو وہ کسی کے ساتھ مل بیٹھتی۔ اس کی نند تھی، تقریباً اس کی ہی ہم عمر، چھوٹا دیور تھا، لیکن رسم یہ لیک ہی تھی۔ کبھی کبھار یہ ایسا ہوتا کہ رات کا کھانا وہ سب مل کر کھاتے تو ہلکی پھلکی بات چیت ہو جاتی۔ اس کے بعد پھر وہ ہوتی ہے بلال احمد، اور اسے اب کسی کمرے میں بند رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اس دن وہ ڈرتے ڈرتے باہر نکلی۔ بلال احمد تو صبح ہی جا چکا تھا، وہ ابھی سو ہی رہی تھی، بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کچن میں جھانکا، رحیم شاید دوپہر کی کھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ سلام بی بی جی، اس نے فوراً فرض نبھایا۔ بھوک لگی ہے تو ناشتہ لگا دوں؟
ہاں رحیم کچھ ہلکا پھلکا دے دو۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر جا بیٹھی۔ اسی دم روحی اور عماد لڑتے جھگڑتے اندر آ گئے۔ اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوئے، پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر کندھے اچکائے اور اس کے ساتھ والی نشستوں پر آ بیٹھے۔ کیسی ہیں بھابھی؟ روحی نے پوچھا۔ اچھی ہوں، مختصراً کہہ کر چائے کپ میں انڈیلنے لگی جو ابھی رحیم نے رکھی تھی۔ رحیم ہمیں بھی ناشتہ دو جلدی، پھر ہمیں آرٹ گیلری جانا ہے، آپ چلیں گی؟ روحی نے اس کی طرف مڑ کر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، پھر یہ سوچ کر کہ وہ گھر کیا کرے گی جانے کو تیار ہو گئی۔ میرا نہیں خیال تھا کہ آپ بلال بھائی کے بغیر جانے پر رضامند ہوں گی، راستے میں بعد نے کہا تو وہ ہنس دی۔ بعض خیالات غلط ثابت ہو جایا کرتے ہیں، جیسے تمہارا یہ خیال۔ اور پھر عماد اور روحی کی سنگت میں اس کی بوریت کسی حد تک دور ہو گئی تھی۔ آرٹ گیلری میں بلال احمد سے ملاقات ہوگی، وہ کوریج کے لیے آیا ہوا تھا۔ آپ رپورٹر ہیں؟ اس کی وہاں موجودگی نے زہرا کو حیران کیا تھا۔ ہاں، لیکن منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے کبھی کبھی میں اس طرح کی کوریج بھی کر لیتا ہوں، اگر آپ کو اعتراض ہے تو آئندہ نہیں کروں گا۔ وہ انتہائی مؤدب ہو کر بولا تو سب ہنس دیے۔ روحی اور عماد اچھے ہیں، واپسی پر یہ اس کی رائے تھی۔ بلال احمد کی مصروفیت گو بڑھ گئی تھی، پھر بھی وہ زہرا کے لیے ٹائم نکال لیتا تھا، اور اب تو یوں بھی وہ اس کا زیادہ خیال رکھنے لگا تھا کہ زہرا اس کو بہت پیارا تحفہ دینے چلی تھی۔ اب ان کی باتوں کا مرکز آنے والا مہمان ہوا کرتا۔ رات بیت جاتی اور وہ پلاننگ کرتے رہتے۔ اس کا نام کیا رکھیں گے، اس کو کون سے اسکول میں داخل کروائیں گے، اس کو کیا بنانا ہے، غرض یہ کہ ان کی باتیں ختم ہونے میں ہی نہ آتی۔ ان دنوں وہ بڑی نٹھال سی ہو رہی تھی، جسم بھی عجیب بے ڈھنگا سا ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے باہر نکلنا تقریباً ختم ہی کر دیا تھا۔ بستر میں ہی پڑی رہتی یا روحی کے ساتھ گپ شپ لگا لیتی۔ کبھی بھائی بھابھی مما آ جاتے تو دل کچھ بہل جاتا۔ بلال احمد کی مصروفیات پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی تھی، کبھی تو صبح ہی ہو جاتی واپس آنے میں۔ گاؤں سے بابا جان کا فون کئی بار آ چکا تھا کہ وہ نوکری چھوڑے اور آرام سے کوئی اور بزنس شروع کرے، بہو ان کے پاس گاؤں میں رہے، لیکن وہ مسلسل انکاری تھا۔ روحی کے ایگزام ختم ہونے پر اسے بھی گاؤں چلے جانا تھا۔ دبے لفظوں میں وہ بلال احمد کو کئی بار کہہ چکی تھی کہ اسے اکیلے پن سے خوف آتا ہے، لیکن اس کے پاس وقت کی کمی تھی۔ اسمبلیاں ٹوٹ جانے کے باعث جہاں پرانے وزراء اپنے بچاؤ کی سب تدبیریں آزمانے کے لیے میڈیا استعمال کر رہے تھے، وہیں حزب مخالف بھی نئے سرے سے اپنی طاقتیں منظم کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ہر روز اخبارات نئے نئے بیانات سے بھرے رہنے لگے تھے۔ بابا جان بلال کے والد بھی معزول حکمرانوں میں شامل تھے۔ بلال نے ان کے خیالات کو عوام تک پہنچانے کے لیے اپنے اخبار کا پورا فائدہ اٹھایا تھا اور انہیں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ تبھی اس کی ملاقات مس عروج سے ہوئی۔ وہ کوئی خوبصورت لڑکی نہ تھی، لیکن میک اپ اور جدید ترین لباس اور اوپر سے اس کی ادائیں متوجہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ بہت دنوں سے وہ بابا جان کے پاس آ رہی تھی، شاید کسی کام سے اس نے کوئی توجہ نہ دی تھی، لیکن ایک شام جب وہ اور مس عروج بابا جان کے کمرے میں اکٹھے داخل ہوئے اور رسمی لیگ کے بعد دونوں ہی نشستوں پر بیٹھ چکے تو بابا جان نے اسے مخاطب کیا۔ بلال احمد، میں نے سوچا اس بار تم انتخاب لڑو۔ میں؟ بابا جان، ہاں کیا حرج ہے؟ نہیں حرج تو کوئی نہیں، لیکن اب میں بھی لڑوں گا، لیکن تم میری مخالف پارٹی کی طرف ہوگے۔ ان کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی۔ اوہ، وہ جیسے ساری بات سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم لیکن بہت کرتے ہو بلال احمد۔ انہوں نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ میں سب سنبھال لوں گا، تم عروج کے ساتھ مل کر پلاننگ کرو اور کل کے اخبارات میں میرے خلاف کوئی سا بھی بیان دے ڈالو، تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتر چکے ہیں، اور اپنے انتخاب لڑنے کا اعلان بھی کر لو۔ پارٹی ورکرز تمہیں عروج ڈھونڈ دے گی۔ عروج، آج سے تم بلال احمد کے ہمراہ رہا کرو گی۔ رات اسے زہرا کو بتایا کہ وہ الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اسے حیرانی سے دیکھتی رہی۔ آپ؟ مگر کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب؟ بھئی میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو میری ضرورت ہے اس وقت۔ ملک جس کرائسس کا شکار ہے، اس سے نکالنے کے لیے ملک کو نوجوان قیادت کی ضرورت ہے۔ بوڑھے سیاستدان اب کسی قابل نہیں رہے۔ اس کا لہجہ ابھی سے سیاستدانوں والا ہو گیا۔ اور بابا جان؟ ہاں، تو بابا جان بھی اب اپنے اصولوں سے ہٹ چکے ہیں۔ ان کے نزدیک بھی سیاست صرف سیاست ہی رہ گئی، ملک و قوم کے مفاد کی قطعاً پرواہ نہیں رہی۔ اب ان کی سوچ میں غرض شامل ہو گئی ہے، اور میں زہرا جمال اپنے ملک کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، خواہ وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ زہرا جمال کو وہ اس وقت بابا جانی کی طرح محسوس ہوا۔ وہ بھی تو اسی کی طرح بات کیا کرتے تھے۔ اصل میں سیاست ہے ہی ذاتی مفاد کا نام، کم از کم آج کل تو یہی تعریف بن گئی ہے۔ جس کو کچھ نہ آتا ہو وہ سیاست بن کر دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹنے لگتا ہے۔ لب پر وطن کے ترانے اور اندر ہی اندر اپنے بینک بیلنس بڑھانے کے چکر حب الوطنی کس قدر مشکوک ہو گئی ہے نا بلال احمد۔ اس لحاظ سے غریب لوگ اچھے ہیں، انہیں ہمیشہ ایک سے حالات میں ہی رہنا ہے۔ سربراہ کوئی ہو، وزیر کوئی ہے، ان کے لیے عذاب ایک سا ہے۔ ان میں سے کوئی حب الوطنی کا دعویٰ نہیں کرتا، کوئی چوک میں کھڑے ہو کر
مجمع کے آگے ملک کی مسائل کو ڈسکس نہیں کرتا۔ اس کے پاس یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ رات ہمسائے نے اگر دعوت اڑائی ہے تو کیسے۔ اسے صرف یہ فکر ہے کہ اس نے اپنے بچوں کا پیٹ کیسے بھرنا ہے، اس کے تن پر کپڑے کہاں سے لانے ہیں۔ پھر بھی بلال احمد کا بھی آڑا وقت آ جائے تو یہی لوگ آگے ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کی نمائش کے بغیر، اور چیخ چیخ کر دعویٰ کرنے والے، اپنی جیبیں بھرنے والے کہیں جائے پناہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ سب سے گندا کام ہو گیا ہے سیاست۔ وہ بولتی ہی چلی گئی تھی۔ بلال احمد بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ اس کے چپ ہونے پر قریب آ بیٹھا۔ ویری گڈ، سیاستدان بننے کی صلاحیت تو تم میں بھی ہے، چلو میرا ساتھ تو دو گی نا؟ ہاں۔ بلال احمد نے ہاتھ اس کے آگے کیا۔ نہیں بلال احمد، اس نے منہ دوسری طرف سمت کر لیا۔ جس کام کو میں قابل نفرت سمجھتی ہوں اس کام میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتی ہوں؟ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ اپنی مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا وقت مجھے دے دیا کرو۔ میں تنہا رہنے کی عادی نہیں ہوں، ہر وقت توجہ محبت کے ساتھ رہی ہوں مجھے خوف آنے لگا ہے اس بیڈ روم سے، اس گھر سے، پلیز۔ او بلال نے اسے قریب کر لیا۔ آئی ایم سوری جان۔ پھر ڈھیروں وعدے اور خوبصورت باتوں نے اسے بہلا دیا تھا، لیکن حسب وعدہ بلال احمد اس کے لیے وقت نہ نکال سکا تھا۔ اس کی مصروفیات کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی تھیں اور زہرا جمال کی تنہائیاں وحشت بن گئی تھیں۔ بلال کے بھائی بہن تو کب کے گاؤں چلے گئے تھے۔ وسیع اور عریض محل میں وہ تنہا تھی۔ بھیا اور بھابھی کبھی چلے آتے تو کچھ دیر کو رونق ہو جاتی، ورنہ وہی خاموشی۔ وہ کرتی بھی تو کیا، ٹی وی بھی تو سارا دن نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایک ملازمہ ہمہ وقت اس کی خدمت کو موجود تھی، ہر کام کیا کرایہ تیار ملتا، ڈھونڈنے کے باوجود کوئی مصروفیت نہ تھی۔ اس کا جی چاہتا وہ بلال احمد کے ساتھ باتیں کرے، آنے والے بچے کی اس کے متعلق پلاننگ کرے، وہ دونوں، لیکن وہ بیڈ روم میں لگی خوبصورت تصویروں کو بس دیکھ کر رہ جاتی۔ اس کا بیبی کیسا ہوگا، اس تصویر جیسا جو بیڈ کے عین سامنے ہے، یا جو وہ کارنر ریک پر رکھی ہے؟ پھر وہ ڈرنے لگی، اگر بچہ بدصورت ہوا تو، اگر وہ اب نارمل ہوا تو۔ اس کے ذہن میں عجیب غریب خیالات ادھم مچانے لگے تھے۔ بھابھی کئی بار اسے ٹوک چکی تھی، ماما کئی بار اسے ڈاکٹرز کے پاس لے جا چکی تھی، اور سب کا ایک ہی مشورہ تھا، اسے اپنی صحت اور خوراک پر توجہ دینی چاہیے۔ بصورت دیگر بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن اس نے کب اپنا خیال خود رکھا تھا؟ ماما، ڈیڈی، بھائی بھابھی سبھی تو تھے اس کا خیال رکھنے والے، محبت کرنے والے۔ پھر بلال احمد بھی تو ایسا ہی تھا، بے حد کیئرنگ، بے حد چاہنے والا، اس قدر کہ اسے ماما، ڈیڈی، بھیا، بھابھی کے پیار اور توجہ کی کمی محسوس نہ ہوتی تھی، اور اب وہی اس سے لاپرواہ ہو گیا تھا، اسے محبت نہ دے رہا تھا۔ پھر وہ کیسے ٹھیک ہو جاتی؟ اس روز بھیا اخبار لے کر چلے آئے۔ کہاں ہے بلال احمد؟ کمزور و نڈال ہوتی زہرا ان کے بہت سے سوالوں کا جواب بنی ہوئی تھی، وہ اسے کچھ جواب ہی نہ بن پڑا۔ وہ در حقیقت وہ بے خبر تھی کہ گزشتہ 2 روز سے بلال احمد کا کوئی پتہ نہ تھا۔ وہ ٹرینکلائزر لے کر سو گئی تھی۔ یہ انہوں نے اخبار اس کے سامنے کیا، پھر جانے کیا سوچ کر پیچھے ہٹا لیا۔ کیا ہوا بھائی، خیر تو ہے؟ ہاں بلال احمد کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے تمہارے پاس؟ مجھے ضروری کام ہے۔ صاف لگ رہا تھا وہ کچھ چھپا رہے ہیں، گاؤں میں ہوں گے، بابا جان کے پاس مصروف ہوں گے۔ زہرا تم میرے ساتھ گھر چلو، انہوں نے ایک دم ہی فیصلہ سنا دیا، اور وہ بلا چون چرا اٹھ کر چل دی۔ بھیا نے ملازموں کو ہدایات دیں اور اسے لے کر گھر چلے آئے۔ ماما اور بھابھی اسے پیار سے ملے، اور اتنے دنوں بعد جانے کیوں اسے لگا جیسے وہ محفوظ پناہ گاہ میں چلی آئی ہو۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں، ماما کی شفیق آغوش نے جیسے اس کے خشک سوتوں میں پانی ڈال دیا تھا۔ ہمیں اس سے یہ امید نہ تھی زہرا، بھابھی کا انداز بھی تسلی دینے والا تھا، تب ہی وہ چونکی تھی۔ کیا ہوا ماما؟ اور بھیا نے اسے باہوں میں سمیٹتے ہوئے اسے جان قبض ہونے کا مژدہ سنا دیا۔ بلال احمد نے عروج سے شادی کر لی تھی، اخبار میں بہت نمایاں خبر چھپی تھی۔ بے شک وہ الیکشن ہار گیا تھا، لیکن جشن پھر بھی منایا گیا تھا، اور وہ بے خبری میں ہی ماری گئی تھی۔ کتنے دن وہ ہوش و خرد سے بیگانہ رہی تھی، اور جب ہوش میں آئی تو بھی حالت پاگلوں کی سی تھی، بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتی، پھر ہنسنے لگتی، اور وہ سارے تو جیسے مر مر کر جی رہے تھے۔ ماما نے بلال احمد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہنی مون منانے جا چکا تھا۔ میں تم سے شرمندہ ہوں گڑیا، بھیا اس کے ہاتھ تھام کر رو پڑے۔ میں ہی اتنے سالوں میں اسے نہ پہچان سکا، اپنی کانچ سی گڑیا اس کے ہاتھوں میں دے ڈالی۔ کیا خبر تھی وہ یوں توڑ ڈالے گا؟ مان بھی، دوستی بھی، سبھی رشتے اس کی نظر میں ہیچ ہو گئے تھے، یوں تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا۔ پھر ایک دن وہ لوٹ آیا، شرمندہ سا، نادم سا۔ مجھے معاف کر دے ماما، وہ ان کے پیروں میں گر گیا۔ ماما آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی رہیں۔ تم نے مار ڈالا اسے بلال احمد، توڑ دی وہ نازک سی گڑیا۔ ارے پاگل، وہ تو محبت سے گندی لڑکی تھی، تم نے اسے اذیتیں دے دے کر مار ڈالا۔ کوئی یوں بھی کرتا ہے؟ تمہیں تو عشق تھا نا اس سے؟ ماما خود کب حواسوں میں تھی؟ مجبوری تھی ماما، مجبوری، ورنہ میں زہرا کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ وہ بلک رہا تھا۔ بھیا گھر پر نہ تھے، ورنہ تو شاید کھڑے کھڑے اسے گھر سے نکال باہر کرتے۔ بھابھی نے البتہ خوب کھری کھری سنائی تھی، جسے اس نے چپ چاپ سنا تھا۔ پھر زہرا سے ملنے کی خواہش پر ماما بھڑکی تو اٹھی تھی۔ ہرگز نہیں بلال احمد،
تم اب اس سے کبھی مل سکو گے یہ بھی خیال ذہن سے نکال دو۔ نہیں ماما ایسے نہ کہیں، زہرا کی آواز آئی۔ بلال احمد نے پلٹ کر دیکھا، وہ سیڑھیوں میں کھڑی تھی۔ وہ زہرا جمال تو نہ تھی، اس کا ڈھانچہ تھا شاید۔ زہرا، وہ اس کی سمت بڑھا۔ بیٹھو بلال احمد بیٹھو۔ وہ وہیں سیڑھیوں میں بیٹھ کر اسے کہنے لگی۔ میں شرمندہ ہوں زہرا۔ وہ سست روی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ زہرا زور سے ہنسی۔ ہاں مجھے پتہ ہے تم مجبور ہوگے ہے نا، یا پھر تمہاری بیوی میں ایسی کوئی بات نہ تھی جو تمہیں اسیر بنا کر رکھتی۔ اصل میں بلال احمد ہم ایسے ہی غلطیاں کرتے ہیں، پھر شرمندہ ہوتے ہیں، پھر غلطیاں کرتے ہیں، پھر شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات غلطیوں کے لیے شرمندہ ہونا ناکافی ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی تلافی نہیں ہوتی۔ دیکھو نا مجھے تم سے دوسری عورت کی مہک آ رہی ہے، بلکہ اسی دن آنی شروع ہو گئی تھی جب تم نے اس سے شادی کی، اور تب سے اب تک میں اس مہک کو مارنے کی کوشش میں رہی ہوں۔ میں نے تمہیں تصور میں بھی اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ میں نے کبھی کسی کی چیز استعمال نہیں کی، اترن تو دور کی بات اپنے ہاتھ سونگھو بلال احمد، ان میں سے کسی اور کی مہک ہے، اپنا پورا وجود غور سے دیکھو۔ بلال احمد کیا تمہیں عروج نہیں نظر آتی؟ مجھے آتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ اور بلال احمد میں نے اس بو کو مارنے کا علاج دریافت کر لیا ہے، یہ دیکھو۔ اس نے مٹھی کھولی، اس میں ایک پڑیا رکھی ہوئی تھی۔ زہرا، مما اور بھابھی پریشان ہو کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ یہ سلو پوائزن ہے، بہت آہستگی سے آپ کو تمام دکھوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور تمہیں خود سے دور رکھنے میں اس نے میری بڑی مدد کی ہے۔ اب مجھے وہ مہک جب بھی آنے لگتی ہے میں اسے کھا لیتی ہوں اور پھر کچھ بھی نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں۔ وہ چیخنے لگی۔ بھابھی اور مما اسے سمجھانے لگی اور جیسے تیسے قابو کر کے اسے اوپر لے گئیں۔ بلال احمد کچھ دیر افسردہ نادم سا وہیں کھڑا رہا اور پھر لوٹ آیا۔ یہ افسردگی پچھتاوا تو عمر بھر کے لیے اس کے ہمراہ ہو گیا تھا۔ اور پھر ایک دن خبر آئی کہ زہرا مر گئی۔ وہ منشیات کی عادی کس طرح ہوئی یا اسے کس نے اس نشے پر لگایا کسی کو معلوم نہیں۔ اس کے ڈیڈی اسے اپنے ساتھ باہر لے گئے تھے، جس پر اس نے ایک ڈسیبل بچے کو جنم دیا اور مر گئی۔ میں نے بچے کا پتہ لگانے کی کوشش کی لیکن وہ بچہ وہیں کسی ادارے کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں سارا قصور میرا ہے، لیکن میں نے اس کی تلافی کی کوشش کی تھی۔ میں بار بار معافی مانگنے گیا لیکن زہرا دوسری عورت کے قرب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اسے ہر جگہ وہی نظر آنے لگی تھی، مجھے دیکھتے ہی دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتی۔ دیکھو مما، اس شخص نے مجھے بے امان کر دیا، مجھ سے محبت چھین لی۔ مما آپ تو کہتی تھی میں ہوں ہی اس قابل کہ سب مجھے پیار کریں، تو مما پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں مجھے پیار کرتے کرتے کسی اور طرف چلا گیا؟ اس کی چیخیں، اس کی آوازیں میری سماعتوں میں محفوظ ہیں۔ میں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، تمہاری ماں کی خاطر میں نے اسے اذیت دی، اس عورت کی خاطر جو وفا کے نام سے ناآشنا تھی۔ تمہیں برا تو لگے گا لیکن یہ سچ ہے کہ تمہاری ماں نے مجھ سے یہ سب کروایا اور پھر خود بھی چھوڑ گئی۔ میں ہیرے اور پتھر میں فرق ہی نہ کر سکا۔ بلال احمد خاموش ہوئے تو کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ نیرا بلال ایک ٹک چھت کو گھور رہی تھی۔ تو اس سارے میں وہ بھی حصے دار تھی، آخر وہ اس عورت کی بیٹی تھی جس نے زہرا جمال کا شوہر چھینا تھا۔ بابا جانی، وہ کیا مجبوری تھی؟ بالآخر سوال زبان پر آ ہی گیا۔ بلال احمد کی جھکی نظریں آ جھک گئیں۔ مجھے ٹریپ کیا گیا تھا۔ میں اور عروج ساتھ ساتھ تھے، رات گئے تک الیکشن کیمپین کے سلسلے میں محفلیں جمع کرتی اور ایسے میں کبھی کبھار پینے پلانے کا چکر بھی چل ہی جاتا۔ مجھے ابھی تک یقین ہے کہ میں نے اس قدر نہیں چڑھائی تھی کہ شرم و حیا کا دامن چھوڑ بیٹھتا، لیکن صبح ہوتے ہی عروج نے اپنے لٹ جانے پر اس قدر واویلا کیا کہ میں نے فوری طور پر اس سے شادی کر لی۔ مسئلہ عزت کا تھا، بابا جان کے پاس بھی اس کے سوا چارہ نہ تھا، وہ اس شادی کو ڈکلیئر کر دیتے۔ بصورت دیگر عروج اخبارات تک جانے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ مجھے اس قدر الجھا دیا گیا کہ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا، حتیٰ کہ زہرا بھی میرے دل و دماغ سے محو ہو گئی۔ شادی ڈکلیئر ہونے کے اگلے روز ہی عروج نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس نے یہ شادی محض مجھے شکست دینے کے لیے کی ہے۔ میرا جیت جانا لازمی امر تھا اور ناصر الدین کو یہ گوارا نہ تھا، سو اس نے مجھے عروج کے جال میں پھنسایا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تمام حلقے میں یہ واقعہ مشہور کر دیا گیا۔ میری اور عروج کی شادی کا پس منظر لیک آؤٹ کیسے ہوا، کیسے تمام لوگ مجھ سے بدظن ہوئے اور میں ایک جیتی بازی ہار گیا۔ سمجھ ہی نہ سکا۔ ناصر الدین جیت گیا۔ پھر چند ماہ بعد ہی عروج نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ اب ہی بدل جاتی، لیکن وہ جانے کس مٹی سے بنی تھی۔ بالآخر اس شرط پہ کہ وہ بچے کو ساتھ لے کر نہیں جائے گی، میں اسے طلاق دینے پر آمادہ ہو گیا۔ پھر جس دن تم پیدا ہوئیں میں نے ہمیشہ کے لیے اسے اپنی دنیا سے نکال دیا۔ لیکن نیرا، میں نے تم سے بے تحاشا محبت کی ہے، تم ہی میرا سب کچھ ہو، تمہاری ماں کا سایہ بھی تم پر نہیں پڑا۔ میں نے بہت ناز و نما احتیاط سے تمہیں پالا ہے۔ میں نے سب کو یہی بتایا کہ تمہاری ماں زہرا جمال تھی اور سب یہ سمجھتے بھی یہی ہیں۔ تم بھی دل میں یہ خیال مت لانا کہ تم ایک بد کردار عورت کی بیٹی ہو۔ زہرا جمال بہت با کردار تھی اور وہی تمہاری ماں۔ بلال احمد
ایسے ساتھ لگا کر جیسے بہلا رہا تھا، اور وہ تو عروج کے متعلق سن کر ہی منو مٹی تلے دب گئی تھی۔ کاش میں سچ مچ زہرا جمال کی بیٹی ہوتی بابا جانی، کاش میں تو اپنی نظروں میں ہی گر گئی۔ بہت بری طرح سے وہ ان کے گلے لگ کر سسک اٹھی۔ ارمغان کی وہی روٹین تھی، صبح کی گئی شام کو لوٹتے اور آتے ہی لائبریری میں بند ہو جاتے۔ وہ چائے کھانے پر انتظار کرتی رہتی، لیکن ارمغان کی نظر میں تو اس کی کوئی حیثیت نہ رہی تھی۔ تو اس کی تکلیف کی کیا ہوتی، اور وہ بھی چپ تھی اور ارمغان کی بے نیازیوں کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی اور اپنے صبر کی، لیکن اسے یہ انتہا ختم ہوتی نظر نہ آتی تھی، بلکہ اب تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے ارمغان اسے کسی بھی دن گھر سے نکل جانے کا حکم سنا دیں گے۔ وہ ذہنی طور پر منتظر تھی ایسے کسی بھی حکم کی۔ کتنے ڈھیر سارے پچھتاوے تھے اس کے ہمراہ، وہ چاہتی بھی تو چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ عروج کی بیٹی ہونے کا پچھتاوا، بلال احمد کے کردہ گناہوں کا پچھتاوا، زہرا جمال کے تباہ ہو جانے کا پچھتاوا۔ وہ کس پچھتاوے کا مداوع کرتی، کس پچھتاوے سے چھٹکارا حاصل کرتی۔ پھر جی میں آتا ارمغان حجازی سے پوچھے ان سارے پچھتاووں میں اس کا کیا کردار تھا؟ وہ جو خلا میں لٹکا دی گئی تھی، اس کا جرمانہ کیا کوئی اور نیرا بلال ادا کرے گی؟ اور کیا یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا؟ لیکن ارمغان اس کے سنتے بھی وہ کیا کر رہی ہے، کہاں جاتی ہے، اس سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ سارا دن تھکا دینے والی تنہائی ہوتی، اور وہ اس روز بڑے دنوں بعد وہ ناشتے پر آ کر بیٹھے تھے، بے خواب سی آنکھیں، پریشان چہرہ، تو گویا وہ خود بھی عذاب میں تھے۔ اس نے جھکی نظروں سے جائزہ لے لیا تھا، چائے ان کے آگے رکھتے ہوئے بے ارادہ ہی اس کے منہ سے نکل گیا، پاپا کو یہ کیوں کہا گیا تھا کہ زہرا جمال مر گئی ہیں؟ ارمغان نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کس نے کہا؟ کافی دیر بعد انہوں نے پوچھا۔ کہانی کسی ایک پرت کے سنا دینے سے مکمل تو نہیں ہو جاتی ارمغان حجازی؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، اور ارمغان نے دیکھا وہ مسکراہٹ کتنی پھیکی اور بے جان تھی۔ کہانی کا ہر کردار ایک الگ کہانی لیے ہوتا ہے، ہر کردار کسی ایک بات کو مختلف پہلوؤں سے دیکھتا ہے۔ آپ آدھی کہانی کسی ایک کردار کے حوالے سے سن کر اسے مکمل قرار تو دے سکتے ہیں، لیکن باقی کرداروں کے ساتھ، باقی کہانی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ جو کہانی آپ نے مجھے سنائی وہ ایک کردار سے سنی گئی۔ لیکن ارمغان، کسی بے گناہ کو سزا بار ٹھہرانا بھی تو انصاف نہیں، محبت کا تقاضا نہیں۔ اور پھر جس محبت کی محرومی نے زہرا جمال کو تباہ کیا، آپ اسی کو دہرا کر کیا ایک اور زہرا جمال نہیں مار رہے؟ یہ انصاف نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسک اٹھی اور پھر اسی طرح وہاں سے بھاگ گئی۔ ارمغان خالی نظروں سے اسے جاتا دیکھتے رہے، پھر کپ رکھ کر وہ بھی اٹھ کے ذہن بری طرح الجھ چکا تھا۔ میں نے ارمغان حجازی کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا تھا، مجھے خبر نہ تھی کہ وہ یہ شادی کسی مقصد کے تحت کر رہا ہے۔ پھر جس طرح اس نے جعلی گھر والے بنائے، ہماری طرف انہیں بھیجا، مجھے کہیں بھی شبہ نہ ہو سکا کہ وہ زہرا جمال کا بھتیجا ہے۔ بس بیٹا، جب ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ذمے کسی گناہ کا کفارہ واجب الادا نہیں، تو تب کہیں سے کوئی بھولا بھٹکا گناہ چلا آتا ہے، اور گناہ تو گناہ ہوتا ہے۔ ہم بھول گئے تو کیا ہوا، رب تعالیٰ کو تو یاد رہتا ہے، اور وہ کبھی بے انصافی نہیں کرتا۔ اگر زہرا جمال کے زندہ ہونے کا مجھے پتہ ہوتا تو میں کسی بھی طرح اسے لے آتا، اس کے پیروں میں جا بیٹھتا، کچھ بھی کر لیتا، لیکن مجھے تو صرف اس کے مرنے کی اطلاع بھجوائی گئی اور میرے لیے در معافی بند کر دیا گیا۔ بولو میں کیا کر سکتا تھا؟ انہوں نے کرب سے آنکھیں موند لی۔ بلال احمد کا لہجہ چٹک رہا تھا۔ پاپا جانی، زہرا جمال زندہ ہے، اب تو آپ ان سے معافی مانگ سکتے ہیں نا؟ ہاں، کوشش تو کر رہا ہوں۔ اس کا انداز خود کلامی کا سا ہو گیا۔ وہ کیا بتاتے، گزشتہ کئی روز سے وہ احتشام سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھے، جبکہ وہ انہیں کسی صورت پہچاننے کو تیار نہ تھے۔ پاپا جانی، کوشش میں اب مزید دیر نہ کیجیے گا۔ اس کے لہجے میں امید، بے چینی بہت کچھ تھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر گویا خود کو تسلی دی تھی۔ تو ٹھیک کہا تھا۔ جب میں بلال احمد کی بے التفاتی کا شکار ہوئی تو میں سمجھی دنیا ختم ہو گئی۔ زندگی بلال احمد کی محبت تھی اور کچھ نہیں۔ مجھے لگا جیسے میرے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں۔ میں محبتوں کی عادی تھی، مما، ڈیڈی، بھیا، بھابھی، سب عزیز رشتہ دار، سبھی تو مجھ سے محبت کرتے تھے، سبھی تو کہا کرتے تھے کہ میں محبتوں کے لیے ہی بنی ہوں، اور میں نے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیا۔ میں توقع کرنے لگی کہ سبھی مجھ سے محبت کریں گے، بلکہ کرنی چاہیے، لیکن بلال احمد کی محبت ان سب محبتوں سے بڑھ کر تھی، سب سے الگ، سب سے کیف آگئی۔ یہ بلال احمد کی محبت ہی تو تھی جس نے مجھے محبت دینا سکھایا۔ میں ہمیشہ لیتی آئی تھی، اب محبت کرنا سیکھی تو دنیا ایک دم ہی بدل گئی۔ بلال احمد نے مجھے ایک نئی زہرا بنا دیا تھا، بالکل ایک نئی زہرا۔
اور یہ نئی زہرا صرف ایک محبت کا بدل جانا ہی برداشت نہ کر پائی اور فرار کی راہوں پہ جا نکلی۔ مجھے یاد ہے جب جی راں کام کرنے والی نے پہلی دفعہ مجھے پڑیا دی تو میں بڑی دیر تک اس سے لڑتی رہی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ سارے دکھوں کا علاج ہے، ساری تنہائیاں ختم کر دے گی یہ، اور ایسا ہی ہوا۔ میں رفتہ رفتہ سب بھولتی کہ بلال احمد کے دیے دکھ، تنہائی کا غم میرے اندر تک پھیلا تھا اور اس کو مارنے کے لیے میرے پاس اور کوئی راہ نہ تھی، سو میں بے خود ہو گئی، بھول گئی کہ میرے ساتھ ایک اور جان بھی وابستہ ہے۔ بلال احمد جب میرے پاس واپس معافی مانگنے آیا تب بھی میں اسٹیج پر تھی کہ میرے لیے ہر رشتے بے معنی ہو گئے، لیکن بلال احمد سے مجھے عروج کی مہک تب بھی آ رہی تھی اور وہ مہک مجھے جھنجھوڑ رہی تھی۔ تبھی بلال احمد کو میں نے واپس لوٹا دیا۔ میرے لیے بلال احمد کو برداشت کرنا ممکن ہی نہ رہا تھا۔ ڈیڈی ساری صورت حال سے بے خبر تھے۔ وہ پاکستان آئے تو مجھے اس حالت میں دیکھ کر تڑپ گئے، پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میری حالت بہت بگڑ چکی تھی، نشہ آور ادویات نے مجھے اندر سے بالکل ختم کر ڈالا تھا۔ ڈاکٹروں نے اپنی تمام تر صلاحیت بروئے کار لا کر بچہ بچا لیا تو، لیکن وہ اب نارمل تھا، بہت عجیب سا۔ مجھے بچے کی بہت خواہش تھی، دکھ اب بھی حوصلے سے بڑھ کر تھا، لیکن پتہ نہیں مجھ میں کہاں سے اتنا حوصلہ آ گیا کہ میں برداشت کر گئی۔ میرا علاج جاری تھا کہ ایک دن ایک بزرگ خاتون ہاسپٹل چلی آئیں۔ حلیے سے وہ پاکستانی لگتی تھی۔ 2-4 دن بعد جب ان سے لائق ہوئی تو وہ باقاعدگی سے میرے پاس آنے لگی۔ ان کا بیٹا ایڈمٹ تھا۔ ایک دن وہ مجھ سے پوچھ بیٹھی کہ میں کیسے اس لت کا شکار ہوئی، اور میں نے سب کہہ سنایا۔ انہوں نے بہت ہمدردی سے سب سنا، ہمدردی سے میرا ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، بیٹی ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں، ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن نام کے، ہمارے پاس تو نماز پڑھنے تک کا ٹائم نہیں۔ ہمارے ماں باپ ہمیں یہ تو بتاتے ہیں کہ سر درد میں کون سی دوا لینی چاہیے، لیکن ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ جب درد ہو تو رب تعالیٰ کے آگے، جب درد لا دوا ہو تو رب کے آگے جھک جانا چاہیے۔ ایک سجدے میں نجات ہے بیٹا، بس ایک سجدے میں خلوص نیت سے کیا گیا ایک سجدہ تمام تکالیف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تم نے نجات کا غلط راستہ ڈھونڈا، آج کی پود ہے ہی ایسی، خود کو عقل کل سمجھ لینے والی، جنونی مادی چیزوں کے پیچھے مٹنے والی۔ اصل قصوروار ہم ہیں جو انہیں اسکول کالج پہنچا کر اپنے آپ کو تمام فرائض سے بری کر لیتے ہیں۔ ہم ہی گناہ گار ہیں اور ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہماری اولاد بھگت رہی ہے۔ مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا۔ ہم ہی نہیں پکارتے، ہم ہی دوسرے راستے پر جا نکلتے ہیں، تباہی اور بربادی کے راستے پر۔ خاتون اس کے بعد نہیں آئی، لیکن مجھے روشنی کی کرن دیں گی، اور ہسپتال سے جو زہرا جمال لوٹی اس کے من میں بلال احمد کی چاہت ذرا بھی باقی نہ رہی تھی۔ وہ ایک سجدہ ہی تھا جس نے میرے دل سے تمام دکھ درد دھو دیے۔ پرانی زہرا جمال مر گئی، ایک نئی زہرا جمال کو نے جنم تو لیا، زندگی بہت سال ہو گئی۔ بلال احمد کو پیغام بھجوا دیا گیا کہ زہرا مر گئی۔ یوں میں نے اپنے لیے سارے راستے بند کر ڈالے۔ ڈیڈی نے میرے کہنے پر یہ حویلی دوبارہ تعمیر کروائی، اور سب کے منع کرنے کے باوجود میں یہاں آ گئی۔ یہاں تنہائی اور سکون تھا، وہ سکون جس کے لیے میں بہت دنوں تڑپی تھی۔ جس تنہائی نے مجھے مرنے پر مجبور کیا، وہی تنہائی اب میری دوست ہے۔ ارمغان ماں باپ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جب وہ اولاد کو حد سے زیادہ محبت دیتے ہیں، اسے نفرت، بیگانگی کا کچھ احساس ہی نہیں ہونے دیتے۔ تبھی تو جب کبھی زندگی ان کی توقعات کے برعکس جانے لگتی ہے تو وہ اسے برداشت نہیں کر پاتے۔ محبت کوئی بھی ہو، اگر اس میں توازن نہ رہے تو ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اس لیے محبت اور توازن دونوں ضروری ہیں۔ زہرا جمال خاموش ہوئیں تو کمرے میں بلا کا سکوت چھا گیا۔ ارمغان حجازی کو وحشت ہونے لگی۔ محبت روشنی ہے، مدھم، میٹھی، اسے نہ تو تیز کرو کہ سب چندھیا جائے، اور نہ ہی مدھم کہ کچھ باقی نہ رہے۔ سمجھ رہے ہو نا میرے بات؟ انہوں نے گہری نظر سے ارمغان کو دیکھا تو جو سر جھکائے جانے کیا سوچنے لگے تھے۔ فون کی گھنٹی بہت دیر سے بج رہی تھی۔ نیرا سستی کا مظاہرہ اعلیٰ درجے کا کر رہی تھی۔ جب ادھر سے بھی ڈھیٹ پن کا شاندار مظاہرہ ہوا تو مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ ہیلو، بیزاری اس کے لہجے میں اس قدر عیاں تھی کہ دوسری طرف موجود ارما نے فوراً محسوس کر لیا۔ کیا بات ہے، کیا برا لگا فون کرنا؟ کون؟ اچھا، تو کیا ارمغان حجازی کی محبت اس قدر حاوی ہوگی کہ ہم بھول ہی گئے؟ ارما بول رہی ہوں۔ ارے ارما تم؟ وہ خوشی اور حیرانی سے چیخی تو پڑی۔ شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا کون ارما۔ کم آن یار، کیسی ہو، کہاں رہیں؟ میں نے تو کئی بار کانٹیکٹ کیا، پتہ چلا تم امریکہ گئی ہو اپیا کے پاس، پھر بس بھولی بسری یادیں امٹ ہی آئیں۔ ہاں یار، بس یہی چکر ہوا، اپیا نے بلایا تو سیر کے لیے تھا، لیکن ہوا یوں کہ وہیں پر رضا احمد کو میرے سر منڈ دیا، مجبوراً مجھے یہ شادی کرنا پڑی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی واپس آئی ہوں۔ تمہارے سسرال کا نمبر شاید خراب ہے، میں نے 1-2 بار ٹرائی کیا، ملا ہی نہیں، پھر سوچا ادھر ٹرائی کروں، شکر تم مل گئیں۔ بائی دی وے، پروگرام کیا ہے؟ کہیں ارمغان کے ساتھ ڈنر ونر باہر تو نہیں کرنے جانا؟ اگر ایسا کوئی پروگرام ہے تو فوراً کینسل کر دو،
اور میری طرف پہنچو، زونی اور طیب ہمدانی بھی پہنچ رہے ہیں، اوکے باقی باتیں شام کو، جلدی آنا، خدا حافظ۔ ہمیشہ کی طرح ارما نے آرڈر دے کر جلدی فون بند کر دیا، وہ ریسیور کو دیکھتی رہ گئی۔ ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو گئی تھی کہ اب وہ ارمغان کو کہاں سے لے کر جاتی۔ کینڈل کو جلا کر اس نے ایک نظر کیلنڈر پر ڈالی۔ پنک ہائی لائٹ کی جانے والی 11 مئی بہت مدھم دکھائی دے رہی تھی۔ پچھلی 11 مئی کس قدر روشن تھی، اتنی روشنیاں ایسے جلی تھی کہ ہر اور اجالا ہو گیا تھا، ایسے وہ پور پور بھیگ گئی تھی۔ اور آج کی 11 مئی وقت کیسے بدل جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یوں ہی ہم پر روشنیاں لٹاتا رہے گا، لیکن یوں اچانک وار کرتا ہے کہ بندہ بے بس سا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اور ارمغان حجازی صحیح کہتے ہیں ڈیڈی، بعض گناہوں کی معافی تو ہوتی ہے، ازالہ نہیں ہوتا۔ ڈیڈی کبھی ازالہ کر نہیں پائیں گے کیونکہ زہرہ جمال کو اب ان کی ضرورت نہیں رہی، وہ اپنی موجودہ زندگی سے خوش اور مطمئن ہے۔ ڈیڈی بھی مطمئن نظر آتے ہیں، مگر میں شاید سب کے حصے کی بے اطمینانی میرے حصے میں رقم کر دی گئی ہے، سارے ازالے مجھے ہی کرنے ہیں، مجھے ہی۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں، کوئی آنسو پلکوں کی باڑ توڑے رخسار پر پھسل آیا۔ کوئی نہایت قریب سے بولا، روشنی تو پہلے ہی کم ہے، کیا مزید اندھیرا کرو گی؟ لہجے میں شرارت تھی۔ نیرا نے آنکھیں کھولی، ایک دھندلا سا عکس، اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ہیپی ویڈنگ اینیورسری، اب کے کان میں سرگوشی ہوئی۔ کبھی کبھی ایلیوژن کتنے پاورفل ہو جاتے ہیں۔ ارمغان حجازی، دیکھو تم نہیں لیکن مجھے تمہاری آواز آ رہی ہے، کیا ہوتے ہو تم؟ مرد بھی محبت دیتے ہو، چھین لیتے ہو۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ نیرا، اس کے ہاتھ مضبوط گرفت میں آئے تھے، گرم مانوس سا احساس۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی، مبادا اس کا تصور ٹوٹ جائے۔ آنکھیں کھولو نیرا، مد لٹاتی آواز، میں معافی مانگنے نہیں آیا نیرا، اس لیے کہ جو کچھ میں نے کیا اس کی معافی یوں ملنی بھی نہیں چاہیے۔ لیکن نیرا، محبت کا فگر اب بھی وہی ہے، ازالے کی صورت نہ صحیح، اسی محبت کے صدقے مجھے روشنی لوٹا دو، میرے ارد گرد بہت اندھیرا ہو گیا ہے۔ زہرہ جمال اور بلال احمد اپنی سزا خود بھگتیں یا انہیں بھی معافی مل جائے، مگر ہمیں ان کی خاطر مزید دکھ نہیں اٹھانے چاہیے۔ ہمیں عمر ان ازالوں میں نہیں کاٹنی۔ بولو میرے ساتھ چلو گی؟ بولو۔ کیا کچھ نہیں تھا اس لہجے میں، محبت، شرمندگی، مان، اور وہ بھول گئی سب کچھ۔ واقعی محبت کی فکر اب بھی زیادہ ہی تھی۔ کیا ہوا جب بیچ میں ازالے کی رت چلی آئی؟ اگرچہ تکلیف وہ تھی، لیکن اب وہ اگر جا رہی تھی تو کیا ضرورت تھی اسے پکڑ کر بیٹھنے کی؟ اس نے پلکیں اٹھائیں، اٹکا ہوا آنسو نیچے گرا کینڈل کی لو پر شعلہ لرزا۔ نہیں نیرا، نہیں، یہ اجالا تو میں لینے آیا ہوں اور اسے تم بجھا رہی ہو، نہیں پلیز۔ اس کے لہجے میں تمام گناہوں کی ندامت تھی اور اس کے پاس معافی کا اجالا۔ ہاں، ہم تمام عمر ازالوں میں نہیں کاٹیں گے۔ اس کے بندھے ہاتھوں پر چہرہ ٹکا کر گویا اس نے بھی تمام زیادتیاں بخش ڈالی تھیں۔ کیلنڈر پر مئی جگمگا اٹھی۔ ہم ڈنر باہر کریں گے، ارمغان نے دھیرے سے کہا، اور وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کر تیار ہونی چل دی۔ دور تک اجالا تھا، ڈھیر سارا اجالا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔